ایسے ہی جو ہے تعلیم کا مسئلہ ہے، 10th کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نا؟ تو آپ بہت مطلب کہ مشورہ ہوتا ہے گھر میں، والد صاحب کے طلب رہتی مطلب کہ کوشش اور امی کی الگ خواہش رہتی کہ بچی کو یہ بنانا ہے، بابا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے، امی چاہتی ہیں کہ انجینئر بنے. تو فیصلہ ہوتا نا ہماری زندگی کا، ہم جو بھی بڑے اسٹیپس لیتے ہیں اس میں فیصلہ کرتے ہیں ہم، ہے نا؟ لیکن جو ہے نکاح ایک ایسا زندگی کا ایک سفر ہے اور بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری زندگی کا، ہے نا؟ ایک بہت بڑا سفر ہے وہ ہماری زندگی کا اور بہت بڑا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہاں پر جو ٹین ایج کی لڑکیاں بھی ہے اور 20+ بھی ہے اور ایسی بھی بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، تو میں نے سمجھا کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھاؤں. آپ بھی یہ چیز کو سمجھو کہ ہم کو نکاح کرنا ہے تو کس سے نکاح کرنا ہے نا؟ ہماری جو فیوچر میں 4 سال 2 سال 1 سال 6 مہینے 8 مہینے 5 سال، بعض کو 5 سال ہے یہاں پر، بعض کو 3 سال ہے یہاں پر، بعض کو ابھی ریڈی ہو آپ نکاح کے لیے، ہے نا؟ تو ہم کو کیسے نکاح کرنا ہے، کس سے نکاح کرنا ہے، کس گھرانے میں ہم کو قدم رکھنا ہے، یہ چیزیں سوچنا ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیے نماز کے طریقے پورے بتائے گئے نا، نماز طریقے کے مطابق پڑھے تو قبول ہے، زکوٰۃ طریقے کے مطابق دے، اسلامی طریقے کے مطابق دے تو زکوٰۃ قبول ہے. حج بھی طریقے کے مطابق ہوتا نہیں ہوتا، ہر کوئی جا رہا حرم میں اور اپنے من کے مطابق حج کر لے گا تو ایسا ہوتا کیا؟ اسٹیپس یعنی پہلے یہ کرنا، پھر وہ کرنا، پھر آخری میں قربانی دینا، پھر وداع کا جو ہے طواف کرنا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پہ مدینہ جانا، ہے نا؟ وہاں کی سنتیں، وہاں کے نوافل، وہاں کے مستحبات پورے کرنا. تو طریقے ہوتے ہیں ہر چیز کے. تو کوئی بھی چیز اسلام میں، پلرس آف اسلام میں 5 پلرس آف اسلام ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ شہادت، ہے نا؟ تو ان سب کو طریقے اس کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق کرنا پڑتا ہے نا، سنت کے مطابق کرنا پڑتا. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں عالمہ فاضلہ اور میں کہاں سے کی دنیا بھر کی یونیورسٹی سے پڑھ کے، اگر میں آپ کو پوچھی ایک سوال، آپ جواب دینا. میں بولی کہ میں عالمہ ہوں، فاضلہ ہوں، دنیا بھر کی بہت سارے یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے، میں کہتی ہوں کہ ظہر کے 4 رکعت فرض نہیں ہے، 5 رکعت فرض ہے، تو آپ مانو گے؟ کیوں نہیں مانو گے؟ میں نے عالمہ کہا، اپنے آپ کو یونیورسٹی سے پڑھا، کیوں نہیں مانو گے آپ؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے 4 رکعت فرض بنائے، تو میں کون ہوتی ہوں اس میں 1 رکعت کا اضافہ کرنے؟ سمجھ آ رہی بات؟ اگر میں یہ بولوں کہ مغرب کے 4 رکعت ہوں گے، آج سے بچو، جو کوئی ہمارے یہاں ایڈمیشن لیا، آج مغرب کے 4 رکعت فرض پڑھو گے، تو آپ اپنا ایڈمیشن کینسل کراؤ گے شاید. پتہ نہیں یہ لوگ کون سے عقیدے کے ہیں، ہے نہیں؟ تو اسلام کے جو پلرس آف اسلام ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو اس میں ہم کمی کر سکتے، زیادتی کر سکتے. کیا کر سکتے؟ ہاں، کمی کر سکتے یا زیادتی کر سکتے؟ دو بھی نہیں کر سکتے یا 2 میں سے کوئی کر سکتے؟ وہ 2 بھی نہیں کر سکتے، نہ کمی کر سکتے نہ زیادتی کر سکتے. پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے ہم ہر نماز. ایسے ہی جو ہے اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے، 10.5 تولے سونے پر ہے، تو آپ میری بات مانو گے؟ نہیں مانو گے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7.5 تولے سے زکوٰۃ دینا شروع کیا ہے. کوئی بھی دیکھیے آپ طریقہ ہے اسلام میں، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ، کس کے مطابق؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دے تم اس کو لے لو. رسول نے ہمیں نماز کا طریقہ دیا، ہم لیتے ہیں. رسول نے ہمیں زکوٰۃ کا طریقہ دیا، ہم لیتے ہیں. رسول نے ہمیں وضو کا طریقہ دیا، ہم لیتے ہیں، ہے نا؟ رسول نے ہمیں تیمم کا طریقہ بتایا، رسول نے ہمیں حیض و نفاس سے پاکی کے بعد نماز کب شروع کرنی چاہیے وہ بتایا، ہے نا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی. تو ہم وہ آج دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے چیزوں کو 80-90% فالو کر رہی. کیا چیز؟ نماز.
4 रकात फ़र्ज़ है तो 4 रकात ही फ़र्ज़ बोल रहे, कोई भी नहीं है आज मुसलमानों में कि जिसने 4 रकात फ़र्ज़ को 5 रकात बताया है, कोई नहीं है ना। हज को भी जो है ज़िलहज में हज नहीं होता और मुहर्रम में हज करो, किसी ने बोला आज तक? पूरा वर्ल्ड का इत्तेफाक है ना, यूनिटी है ना पूरे वर्ल्ड में इस बात पर कि ज़िलहज में हज होगा। किसी ने भी बोला आज तक कि सब मुहर्रम में हज करो? किसी आलिम ने फतवा दिया? अगर फतवा देगा तो माना जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को कब फ़र्ज़ किया है? ज़िलहज में फ़र्ज़ किया है, ठीक है। तो आप देखिए, हम जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है ना, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ना उसमें से कोई चीज़ निकाल सकते हैं, ना उसमें कोई चीज़ दाखिल किया जा सकता। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होगा? आप बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के चले गए तो फिर हम उसमें से निकाल भी नहीं सक रहे, उसमें दाखिल भी नहीं कर सक रहे। वो ज़ईफ़ खातून है, अरे भाई 4 रकात फ़र्ज़ नहीं पढ़ सकती तो क्या हम उसको 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ा दे सकते? ज़ोहर के पढ़ा दे सकते क्या? ऐसा क्यों होगा? फिक्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पे जब पूरा हज कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप जो है ना 1 लाख तकरीबन 2 लाख पब्लिक थी, है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हज का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना खुतबा दे रहे थे। आपका खुतबा जब ख़त्म हुआ तो आयत नाजिल हुई, सूरह माइदा की एक आयत नाजिल हुई। क्या आयत नाजिल हुई कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन कंप्लीट, व अतममतु अलैकुम निअमती, जो नेमत नाजिल हो रही थी, कुरान नेमत है, ये नेमत हर दिन आसमान से नाजिल हो रही थी ना, वो नेमत भी कंप्लीट हो गई। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दुनिया में बहुत सारे मज़हब तुमको मिलेंगे, लेकिन हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम मज़हब को चुना। कितनी बातें बताई हदीस में? आज तुम्हारा दीन, कुरान की आयत में कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। दूसरा क्या है? नेमत जो नाजिल हो रही थी कुरान की, वन नास पे ख़त्म हो गई, अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास पे ख़त्म। अब आज के बाद कुरान नाजिल नहीं होगा, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए जाने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होने वाला है, ठीक है। पहली बात क्या बताए? दीन कंप्लीट हो चुका। दूसरी बात क्या बताए? कुरान की नेमत जो नाजिल हो रही थी, वो कुरान की नेमत नाजिल होना आज बंद हो चुकी है, ठीक है। तीसरी बात क्या बताए अल्लाह ताला ने? पूरे मजहबों में इस्लाम को तुम्हारे लिए हमने पसंद कर दिया, ठीक है। तो ये आयत से हमें क्या पता चलता है? अल्लाह के नबी ने जो बताया है उसमें से हम कोई दाखिल भी नहीं कर सकते और उसमें से कोई चीज़ निकाल भी नहीं सकते, चाहे वो नमाज का मामला हो, चाहे वो रोज़े का मामला हो, चाहे वो ज़कात का मामला हो, चाहे वो हज हो, प्रॉपर्टी की तकसीम हो, है ना, कुछ भी हो, हम उसमें से कोई ना निकाल सकते ना उसमें दाखिल कर सकते। नमाज को फॉलो करे पूरी दुनिया, 4 रकात फ़र्ज़ है तो 4 रकात ही फ़र्ज़ है, मगरिब के 3 रकात फ़र्ज़ है तो मगरिब के 3 ही रकात फ़र्ज़ है। कभी भी इसमें अख्तलाफ हुआ पेपरों में, न्यूज़ में, या फिर व्हाट्सएप पे या कहीं भी आया ऐसा कि एक तबका ऐसा निकला कि 4 को 5 कर रहा नमाज। दूसरी चीज़ों में अख्तलाफ सुन रहे हम, हाथ इधर बनना, ऐसा करना नहीं करना, रफ़ादन करना नहीं करना, ये सुन रहे ना हम लोग। अहले हदीस है तो रफ़ादन करते, अहले हदीस नहीं है तो रफ़ादन नहीं करते। औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है बोल रहे, औरत ऐसा पढ़ना, मर्द ऐसा पढ़ना है नहीं, इसमें अख्तलाफ सुनते भी आ रहे हम, मगर रकातों में सुने क्या अख्तलाफ? अच्छा, किसी ने बोला कि 5 नमाजों के बजाय 4 नमाजें पढ़ो, है क्या? किसी ने ऐसा फतवा दिया? आज तक नहीं है। तो नमाज 5 है तो 5 ही है, उसकी रकातें जितनी हो उतनी है, और हज ज़िलहज में है, और जो है ज़कात का परसेंटेज जो अल्लाह के नबी ने बताया, आज तक 1400-1500 साल हो रहे, आज तक किसी ने भी उसमें इख्तलाफ नहीं किया। थोड़े थोड़े चीज़ों में इख्तलाफ है, कोई रफ़ादन करता, कोई नहीं करता, कोई कमर उठा के नमाज़ पढ़ता, कोई बिछा के नमाज़ पढ़ता, है ना, थोड़े थोड़े चीज़ों में इख्तलाफ है। अच्छा, अब देखिए, ये चीज़ों को सब फॉलो करे, पूरी दुनिया फॉलो करे, लेकिन निकाह का मसला जब आता ना, तो उसमें इतने ज़्यादा बिदअतें लाए हैं लोगों ने, इतनी ज़्यादा बिदात लाए हैं कि वो निकाह अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल हो रहा या नहीं हो रहा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पड़ गया। समझ गया? जितनी निकाह में बिदअतें दाखिल हो गई ना, शायद किसी भी इबादत में बिदअत दाखिल नहीं हो उतनी जितनी निकाह में दाखिल हो चुकी, नया काम दिन में, है ना। तो मैं आप लोगों को ये जो टॉपिक है ना, कुरान हदीस से नहीं,
मैं पूरा इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है ना, वहाँ से आपको समझाती हूँ ये पूरा टॉपिक। आप अच्छे से समझोगे इस्लाम में निकाह इतना पाकीज़ा हुक्म है, ये पाकीज़गी हमको कहीं भी नहीं मिलती, मगर लोग इसकी पाकीज़ियत को ख़त्म कर रहे। शादी करते बहू को लाते सताते, शादी करता बहू बीवी को लाता सताता, है ना। एक बहुत ज़बरदस्त गेट है ये, जन्नत में एंट्री की गेट है ये निकाह, है ना। जो इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, खियारुकुम लिनिसाइकुम, तुम्हें बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन हो। बाहर सबके साथ ही हाँ कर सकते, सबको खिला सकते, खा सकते। घर में जो इंसान अल्लाह ताला बाहर हंसी मजाक से रहने वाले को, सबकी हेल्प करते फिरने वाले को बेहतरीन इंसान नहीं बोले। इसको बेहतरीन इंसान बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन हो, ठीक है ना। तो ये निकाह जो है, जैसे नमाज एक गेट है जन्नत के लिए, रोज़ा एक गेट है जन्नत के लिए, ज़कात एक गेट है जन्नत के लिए, जन्नत की गेटें हैं ये सारी, है ना। तो ऐसे निकाह भी जन्नत में जाने का एक जरिया है। ये जरिए को बहुत सारे लोगों ने बिगाड़ दिया, ठीक है। थोड़ा हम चलते हैं, पहले इसके माने समझते हैं। निकाह कहते किसको है? निकाह के माने मिलना, समझ रहे हैं? निकाह के माने दो अजनबियों का मिलना। अरबी ज़बान में किसको कहते हैं निकाह? बोलिए, आप रिपीट करते जाइए जी। दो अजनबियों का मिलना, लफ्ज़ वर्ड मिलना, समझ रहे हैं? मिलने को निकाह बोलते हैं। ये इसका जो डिक्शनरी में मीनिंग है। अच्छा, फिर डिक्शनरी में ये और एक मीनिंग क्या है? दो खानदानों का, है ना, दो खानदानों का और दो फर्द का मिलना। दो खानदानों का मिलना, निकाह के जरिए दो खानदान मिलते नहीं, लड़के वाले लड़की वाले मिलते ना। दो फर्द का मिलना या दो इंसानों का मिलना, तो दो खानदानों का मिलना या दो इंसानों का मिलना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पहले क्या है, यानी डिक्शनरी के हिसाब से क्या है? मिलना। और थोड़ा डिक्शनरी में दूसरे मीनिंग क्या दिए गए? दो खानदानों का, दो इंसानों का मिलना, मेल फीमेल का, समझ रहे ना। इसको अरबी ज़बान के हिसाब से अरबी डिक्शनरी में ये उसका मीनिंग है। समझ में आगे बात क्या है बताइए? दो खानदानों का मिलना, हाँ। अच्छा, अब इसके शरई माने आते शरीयत में। ये तो डिक्शनरी से निकाले अरबी में, हर अरबी वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में रहता, हाँ। वो उसके माने सिर्फ मिलना है, लेकिन शरीयत में कुरान और हदीस में निकाह किसको कहते हैं? अल्लाह के और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक इसको बोलते हैं निकाह। बोलिए भाई, रिपीट करना आप लोग। अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक मिलने को निकाह कहते हैं, मेल और फीमेल के। अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निकाह बोलते हैं। तरीक़ा आला नहीं, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े। हर वो निकाह जो अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े के मुताबिक होगा उसको निकाह बोलेंगे। जो मिलाप अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े के मुताबिक नहीं होगा उसको निकाह नहीं बोलेंगे। समझ में आई बात? क्या बोली मैं, रिपीट करिए। उसको ही निकाह बोलते, उसको ही निकाह बोलते। जो मिलाप मेल और फीमेल का, ऐसा मिलाप जो अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक ना हो उसको क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? निकाह नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हराम ताल्लुकात। क्या बोलेंगे उसको? हराम ताल्लुकात, है ना। अच्छा, अब देखिए, अब देखेंगे हम थोड़ा सा, आपको शायद थोड़ा भारी लगेगा मगर नॉलेज रखिए। हम लड़कियों को, आप जब जो है ना, मतलब आपकी शादी होगी, आप ऐसा मत समझिए कि हमको शादी के टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे, क्या ऐसा मत समझिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ करें उन सारी ख़वातीन की जो दीन के सब बारीकियाँ सीखते थे, है ना। आप जब शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, है ना, जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप भी निकाह का कॉन्सेप्ट समझे हुए रहे तो आप सही तरीके से कर दें,
خود اپنی شادی بھی، خود اپنے بچوں کی شادی بھی. سمجھ رہے آپ؟ جو بچیاں یہاں پہ بھی ان شادی شدہ کے لیے، آج جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ بچے ہیں تو پھر اپنے بچوں کے لیے اسٹیپ لینا ہے نا. دیکھیے آپ کی نالج میں لانے کے لیے تھوڑا سا انٹرنیشنل لیول پہ ہم نظر ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آج ہماری دنیا میں کیا چل رہا، کیوں چل رہا، کیوں علماء آواز اٹھا رہے. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو کیا بتائی، اس اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میل اور فیمیل ملتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ملتے ہیں تو اس کو نکاح نہیں بولتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نکاح بولتے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرام تعلق بولتے ہیں. یہاں تک سمجھ گئے نا؟ اب دیکھیے ہندوازم ہے، ہندوازم کو لینے سے پہلے عرب کو لیں گے ہم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں بہت گندگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے نا تو کیسا تھا پتا ہے؟ عورت کی کوئی عزت نہیں، بیٹی پیدا ہوتے زمین میں گاڑ دینا. پتا ہے نا آپ کو یہ؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب بچی سے پوچھا جائے گا، چھوٹی بچی سے، کہ کس بنیاد پہ تجھے زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا ہے نا. تو جو ہے ایک بچی کا تو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں خطار ہوئے. ایک بچی، ایک والدہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ایسا گاڑتا تھا زمین میں، تو میں جب گاڑنے لگا تو مٹی اچھلی میرے اوپر داڑھی پہ. تو بچی بولی کہ بابا آپ کے داڑھی پہ مٹی اچھلی، ذرا اس کو گاڑ رہا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ مطلب بیٹی بولے تو شرم عرب والوں ہے نا. تو انہیں کیا کرا، گڑا کھود کے اس کو گاڑ دیتے تھے. بڑی ہونا نہیں، ہماری بے عزت، ایسا ایک خراب تھنکنگ تھی ان کے نزدیک. تو بچی کو کیا کرا، گڑا کھود کے گاڑ رہا اس کو. تو بچی کیا بولی، بابا آپ کی داڑھی پہ جو ہے نا مٹی لگی، ذرا ٹھہری ہے نا، میں صاف کر دیتی ہوں. بولی صاف کرتی ہوں، بلکہ بچی صاف کر رہی تو اس کی محبت دیکھو بچی کی باپ سے. تو انہیں کیا کرا، ہاتھ ایسا کر کے اندر خبر میں رکھ دیں گے مٹی ڈال. سمجھ رہے آپ؟ کتنا بچی سے نفرت تھی، گاڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے سک رہے. اتنا رو رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کیا تم نے اتنا خطرناک کام؟ کہ کیا واقعہ ہے یہ کہ بچی جب باپ کے داڑھی پہ سے مٹی ہٹا رہی تو تم کو ذرا بھی رحم نہیں آیا اس کے اوپر. تو ایسے ظالم لوگ تھے ہے نا. تو اب ان کے اندر جو ہے نا نکاح کے 4 طریقے تھے عرب والوں. کتنے طریقے تھے عرب میں نکاح کے؟ 4 طریقے تھے. سمجھنا، یہ سمجھے پوری چیزیں تو ہم کو جو ہے نا ہمارے مذہب اسلام میں جو نکاح ہے نا اس کی اہمیت سمجھ میں آتی. نکاح کے 4 طریقے تھے. پہلا طریقہ کیا تھا، بڑے لوگ ان کے اور ان کے بڑے لوگ مل کے مہر مقرر کر کے نکاح کرتے تھے. کیا کی طریقے سے؟ جو سنت نہیں تھا. سنت کب آئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. کیا ہے پہلا طریقہ؟ بڑے لوگوں کی مرضی سے مہر مقرر ہوتا تھا اور ان کے طریقے کے مطابق نکاح کرتے تھے. بڑے لوگوں کی مرضی اور مہر اور ان کے طریقے کے مطابق نکاح ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ پہلا طریقہ تھا. دوسرا طریقہ کیا تھا کہ خود کی اپنی بیوی رہتی نا، خود کی اپنی بیوی کو ایک آدمی کیا کرتا تھا اپنی زندگی میں، اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی اور آدمی سے جا کے تم تعلقات قائم کر لو بول کے بھیج دیتا تھا اس کو. سمجھ رہے آپ؟ طلاق نہیں، خلا نہیں، کچھ بھی نہیں. عورت جس کے پاس چاہے جس کو بولے اس کو شوہر بنا لے سکتی تھی. دوسرا نکاح کا طریقہ کیا، یہ شوہر، پھر شام میں دوسرا شوہر، پھر کل صبح میں اب ایک شوہر. ہے نہیں؟ اچھا ماحول ہے. اچھا ہے کہ گندا ہے کہ بہت گندا ہے؟ بہت گندا ہے نا. تو ایک آدمی کیا کرتا، خود کی بیوی کو کیا بولتا، تم جا کے جو ہے نا کسی سے بھی تعلق قائم کر لے سکتے. اب انہیں جا کے وہ آدمی سے تعلق قائم کری تو نکاح سمجھتے تھے اس کو. سمجھ رہے آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں ہے نا. فرسٹ طریقہ کیا تھا، مہر دینا، بڑے لوگوں پسند کرنا اور ان کے طریقے کے مطابق شادی کرنا. دوسرا طریقہ کیا تھا، آدمی اپنی بیوی کو کہیں تو بھی چھوڑ دیا، انہیں جا کے اس سے تعلق قائم کر لی تو اس کو نکاح سمجھتے تھے. پہلا نکاح، دوسرا نکاح، پھر انہیں کل دوسرے دے آدمی کے پاس دے تو تیسرا نکاح. ایسا عورت کا حال. سمجھ گئے نا. تھرڈ ون،
ایک عورت جو ہے نا 10 آدمیوں سے اپنے تعلق رکھتی تھی، 10 آدمی سے تعلق رکھ کے اس کو نکاح سمجھتی تھی. کتنے آدمیوں سے؟ 10. ایک عورت 10 آدمی سے تعلق رکھتی. اب وہ جو ہے نا پریگننٹ ہو جاتی تو کیا کرتے تھے معلوم؟ ماں کی حکومت 10 آدمیوں کو کھڑا کرتے تھے. تھرڈ ون کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ گندگی. کتنی گندگی ہے دیکھیں. عورت کی کوئی عزت نہیں ہے نا. 10 آدمیوں کو اپنا شوہر بنا کے رکھتی تھی اور کیا سمجھتے تھے؟ او ہو یہ عورت، تم کتنے شوہروں سے شادی، تمہارے کتنے شوہر؟ 5. کم ہے ایسی چیز. تمہارے کتنے شوہر؟ 8. ارے تم بھی کچھ بھی نہیں. تمہارے کتنے شوہر؟ 10. او ہو ٹاپ، تم معاشرے میں سپر. کتنے آدمیوں سے شادی کرے تو سپر مانے جا رہے؟ کتنے؟ 10 آدمیوں کی ایک بیوی. اب وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی. اب باپ کون سا ہے نہیں پتا، باپ کون سا ہے نہیں پتا. 10 آدمیوں کو کھڑا کرتے تھے. انہیں جو ہے نا جا کے کس مرضی سے، اپنی مرضی سے ایک آدمی کے پاس جا کے بولنا تم میرے بچے کے باپ ہے تو نا قبول کر لینا. اب انہیں کس کا بھی بچہ رہ سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ گندگی سناریو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے اتنی گندی تھی وہ دنیا. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا. اور ایک چوتھا نکاح، جس کو بھی نکاح کرنا ہے ایک گھر رہتا تھا، وہ گھروں پر جھنڈا رہتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ گھروں کے اوپر جھنڈا رہتا. جس کو بھی شادی کرنا ہے یہ گھر میں آنا، 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی شادی ختم، اس کے بعد نکل جانا گھر کے باہر. سمجھ میں آئی بات؟ گھر کے جھنڈے دیکھ کے لوگ بولتی ہے تو شادی کا گھر، شادی کرنے کا ہاؤس، میرج ہاؤس. جس گھر کے اوپر جھنڈا دکھتا نا میرج ہاؤس کو آدمی جاتا تھا، پھٹکا مارتا اندر، شادی کرنا ہے آؤ، شادی کر دیتے. کیسا کہ تو بھی کر دیتے، کوئی مذہب نہیں، کچھ نہیں، طریقہ نہیں، کچھ بھی نہیں. تم ہمارے شوہر، ہم تمہاری بیوی. 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں پہ رہ کے باہر نکل گیا تو اس کی بیوی نے، اس کا شوہر نہیں. سمجھ گئے؟ اب کوئی بولنا مجھے کیا تھا عرب میں طریقہ؟ عورت کی کچھ بھی عزت اس میں دکھ رہی؟ تھوڑی تو بھی ریسپیکٹ، اس کا مقام، اس کی عزت دکھ رہی؟ ایک نالی کا گندا کیڑا تو بھی تھوڑا نالی میں ٹہل کے پھر باہر نکل کے سکھا لیتا دھوپ میں اپنا جسم. اس سے گندی حالت عورت کی ہے نا. سمجھ میں آنا؟ 4 کیا ہے بولیے کوئی؟ فرسٹ ون کیا ہے؟ بڑے لوگ کرتے تھے، مہر مقرر کرتے تھے، ہے نا. اور کیسا کہ ان کے طریقے کے بغیر، سنت نہیں. دوسرا جب چاہے دوسرے کے پاس چلے جاؤ، بتاؤ انہیں چلے جاتے اس نکاح اس سے ہو گیا. سمجھنا اس کا چلے جانا اس نکاح. سمجھے؟ کوئی خاصی نہیں، کوئی مٹھائی نہیں، کچھ بھی نہیں، حجاب اور قبول نہیں، مہر کی رقم کچھ بھی نہیں. ادھر سے نکل کے ادھر چلے گئی تو سب مبارکباد ہے، نفا کو نکاح مبارک، نکاح مبارک. سمجھے آپ؟ ایسا. پھر دوسرے دن گئی تو اور ایک آدمی کے پاس گئی تو پھر نکاح مبارک، نکاح مبارک. اچھا سمجھا جاتا تھا چینج کرتے جانا شوہروں کو، ہے نا. اچھا. تھرڈ ون کیا ہے؟ 10 آدمیوں سے ایک عورت نکاح کرتی تھی. کس کو چاہے اس کا بچہ تمہارا ہے بولے تو انہیں قبول کر لینا. ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. چوتھا کیا ہے؟ گھر کے اوپر جھنڈا رہتا. وہ جھنڈا دیکھ کے جانا، میرج ہاؤس ہے نا. جانا 2-4 گھنٹے میں نکل جانا. انہوں کی بیوی نے، انہوں نے شوہر نے. سمجھ میں؟ 4 میں سے کون سا آپ لوگوں کو پسند آیا؟ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ. لعنت ہو ایسے نکاحوں پر، اللہ اس کے رسول کی، ہے نا. تو یہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کے آئے نا تو کیسا نکاح ہے وہ آخری میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آخری میں اس کی اہمیت بتاؤں گی. یہ تو ہو گیا تھا عرب والوں کا حصہ، ٹھیک ہے. ہندو مذہب لیجیے آپ، کنفیوژن ہوتا لیکن اگر آپ سن بھی لیے تو کافی ہے، ٹھیک ہے. لکھنا ہے تو لکھیے. ہندو مذہب میں کتنے قسم کے نکاح ہمارے پاس؟ نکاح ہی 6 رہتا نہیں. نکاح فاتحہ والے ہو، بغیر فاتحہ والے ہو، جماعت اسلامی کو، اہل حدیث ہو، سنی جماعت کے ہو، قاضی صاحب آتے، مہر کی رقم ہوتی، قبول ہے بول کے پوچھتے، بابا رہتے ولی بن کے. نہیں بابا ان کا انتقال ہوا تو بھیا رہتے بڑے، بھیا بھی اگر نہیں ہے چھوٹے ہیں بھیا تو چاچا بنتے، ولی تایا بنتے. سمجھ آ رہی بات ہے نا. لیکن جو ہے نا ہندو مذہب، اچھا یہ سب کے نزدیک نکاح ایک ہی ہے.
निकाह का तरीके में ये 5-6 चीज़ें रहते, मगर वहाँ गड़बड़ बीच में कहाँ करे वो बाद में बोलते हैं हम, है ना। अब देखेंगे हम हिंदू मजहब में कितने किस्म से निकाह करते, 8 किस्म से निकाह करते। कितने किस्म के निकाह रहते, 8 किस्म के रहते। प्रोनाउंसिएशन अगर समझ में नहीं आता एक दो बार बोलती हूँ मैं, लिखिए, है ना। कौन से रहते मालूम 8 किस्म के? कि पहला जो है ना ब्राह्ममा, ब्राह्ममा विवाह, लिखो ब्राह्ममा, ब्राह्मण बोलते नहीं, ब्राह्ममा विवाह। ये जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है कि आपको भी कभी भी शैतान बरगला सकता है ना, आपको शैतान बरगला सकता और गलत रास्ते के ऊपर लेके जा सकता, टीनेज के बच्चियों को, है ना, गलत सोहबत मिल सकती है आपको। आज इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना, खुद इंडिया में 95% काम हो रहा बच्चियों के ऊपर के, बच्चियों को, मुसलमान बच्चियों को लेके जाके गैर मुस्लिम बच्चों से शादी कर, मुसलमान बच्चियों को जो है ना छेड़म छाड़ी करके बच्चे मोहब्बत करके शादी कर रहे, गैर मुस्लिम बच्चे। आप लोगों को पता नहीं ये बात, है ना, कसरत से शादियाँ हो रही। तो ये नहीं मालूम रहने की वजह से हमारे बच्चियाँ चले जा रहे, समझे आप। तो पहला क्या है हिंदू मजहब में तरीका निकाह करने का, किसकी मर्जी से उन्होंने ऐसा निकाह कर सकते, 8 में से कौन तो भी एक निकाह, कौन सा तो भी एक तरीका अपना सकते, ठीक है ना। तो पहला क्या है ब्राह्ममा, क्या है बोलिए, ब्राह्ममा विवाह। विवाह बोले तो शादी, है ना, विवाह शादी को बोलते हैं। ब्राह्ममा विवाह क्या होता, लड़के वाले भी एक्सेप्ट करते, वो लड़का लड़की वाले मिल के, मतलब बड़े लोग बच्ची को देखते, बच्चे वाले बच्ची को देखते, बच्ची वाले बच्चे को देखते, ठीक है ना, सीधा सीधा। लड़के वाले लड़की को देखते, लड़के वाले लड़की को देखते, फिर बातचीत होती, बातचीत होके 5 दिन की शादी बोल के बात करते। इसमें कितने दिन की शादी, पंचतंत्र विवाह भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते बोलिए, पंचतंत्र विवाह, ब्राह्ममा विवाह एंड पंचतंत्र विवाह दोनों एक है, समझ रहे आप। कितने दिन की शादी करते हो लोग, बाहर मंडप डालते देखिए, वो म्यूजिक लगा देते, 5 दिन तक शादी होती है उनके घर में। तो इसको क्या बोलते वो लोग, ब्राह्ममा विवाह बोलते। इसमें बड़े लोगों की मर्जी शामिल होती है, उनके माँ की और बाप की मर्जी, भाइयाँ बहना सब, इधर की फैमिली उधर की फैमिली दोनों राजी होते, ठीक है, उनके इस मजहब से, किसी और मजहब से नहीं। समझ में आई बात। तो ब्राह्ममा विवाह में क्या होता, दोनों तरफ के फैमिली राजी रहते, 5 दिन की शादी मुकर्रर होती, उनके गाने बजाने पंडित के हिसाब से शादी कर देते, हो गया। सेकंड वाला प्रजापत्या, सेकंड वाला विवाह क्या है, प्रजापत्या विवाह, प्रजापत्या विवाह। ये विवाह भी बड़े लोगों की मर्जी से होता, मगर 1 दिन और 1 रात में खत्म। इसका पंडित अलग, उसका पंडित अलग। जो पंचतंत्र में आया था उन्हें इधर नहीं आता, और 1 दिन और रात में जो उन्हों का पढ़ाया था, विवाह करा था, वो आग डाल के जो भी पीछे आके घूमना करना रहता ना, वो सब नहीं, इधर वाला उधर नहीं जाता, उधर वाला इधर नहीं आता। उन लोगों का हाजी पंडित क्या है, प्रजापत्या विवाह जो बड़े लोगों की मर्जी से होता, और जो है 1 दिन और 1 रात में खत्म, शादी भी हो जाती, वलीमा भी हो जाता, समझ रहे हैं। अच्छा, थर्ड वन गांधर्वा, गांधर्वा विवाह, गांधर्वा विवाह, ठीक है, ये चल रहा आज, समझ रहे आप, ये चल रहा, अक्सर चल रहा है, कहीं कहीं तो भी इंडिया के कई एरियाज में ये चल रहा, गांधर्वा विवाह चल रहा, जिसमें हमारे मुसलमान बच्चियां जाके कर रही है निकाह, गांधर्वा विवाह कर रहे। क्या रहता मालूम, ये लड़का लड़की को पसंद करता, कॉलेज जाते को आते को, स्कूल जाते आते, हाँ जॉब को जाते आते, कंपनी में, समझ रहे आप, एक लड़का लड़की को पसंद कर लेता, पसंद करता, बातचीत शुरू करता उससे। अब उन्हें मुसलमान हो के, उन्हें गैर मुस्लिम हो के, ईसाई हो, उन्हें हिंदू हो, या हिंदू मुस्लिम हो, या हिंदू ईसाई हो, समझ रहे आप, कोई भी उन्हें किसको भी पसंद करा ना, उसको बोलता
کہ میں تمہارے کو پسند کرتا ہوں. اب اس کا بھی دل اس پہ آ گیا تو نہیں بولتی کہ میں بھی تمہارے کو پسند کرتی ہوں. دونوں کے تعلقات بڑھتے, انہیں ہندو ہو یا ہندو مسلم ہو, کوئی بھی ہو, دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں. اور یہ بولتا گاندھرما ویواہ میں کہ دیکھو ہمارے پاس شادی ایک سمپل راستہ ہے, گلے میں پھول کا ہار پہنا لینا. خالی گلے میں تمہارے ہار ڈال دیتا ہوں, تم میرے گلے میں ہار ڈال دو, تو اگر دونوں اس دن سے میاں بیوی. تو بچی کو بہت آسان لگتا ہے, یہ بہت آسان ہے نا, یہ پھول کا ہار ڈال لینا, امی نہیں بابا نہیں, اس میں بڑے لوگوں کا کوئی دخل نہیں, بچے کی مرضی. ایک گاندھرما ویواہ چل رہا آج کل, سمجھ رہے آپ؟ تو دونوں مل کے کیا کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو پھول کا ہار پہنا لیں, ختم. شادی میاں بیوی بن کے رہ گئی. بہت چل رہا آج کل, کئی لڑکیاں گاندھرما ویواہ کر کے ہیں, سمجھ رہے آپ؟ اچھا, پھول کا ہار پہنانا کو نکاح سمجھتے ہو لوگ, بہت امپورٹنٹ بات اس میں, پھول کے ہار پہنانے کو نکاح ہو گیا سمجھ لیتے, ختم. تیسری چیز. چوتھی چیز کیا ہے معلوم؟ راکشسا, راکشس بولتے ہیں, راکشسا ویواہ. چوتھی چیز راکشسا, راکشس بولتے ہیں نا, اس سے ہے یہ سا لگاتے آخری میں, راکشسا ویواہ. راکشسا ویواہ میں کیا ہے, ایک لڑکا کون سی تو بھی لڑکی کو پسند کرتا, ایک لڑکے کو اس کے مذہب کی طرف سے کیا اجازت ہے, تم جو ہے نا, مطلب اس کو ایسا سمجھتے ہو لوگ, ہماری مذہبی اجازت ہے سمجھتے, مگر ان کے مذہب میں بھی یہ سب گندے چیزوں کی اجازت نہیں ہے, سمجھے آپ؟ راکشسا ویواہ میں کیا ہے, ایک لڑکا لڑکی کو پسند کرتا, پسند کر کے اپنے ماں باپ کو بولتا ہوں, ہندو کو تو بھی پسند کرتا, مسلمان کو تو بھی پسند کرتا, سکھ کو تو بھی پسند کرتا, عیسائی کو تو بھی پسند کرتا, ماں باپ کو بولتا ہماری شادی کر. ماں باپ بولتے ہم نہیں کرتے, نہیں کرتے, وہ ہماری ذات رہتی نہیں, کاسٹ رہتا. دیکھو آپ, کم کاسٹ کے زیادہ کاسٹ کے لوگ رہتے نا, تو وہ بہت رہتا ہندوز میں, کاسٹ بہت اہمیت رہتی ہے نا, تو بولتے کہ نہیں وہ بڑے کاسٹ کی نہیں ہے, چھوٹے کاسٹ کی ہم نہیں کرتے. اس سے بول کے راکشسا ویواہ میں کیا ہوتا کہ ان لوگ بات رکھتا اس کے ماں باپ کے سامنے, تو ماں باپ نہیں مانے تو کیا کرتا, بچی کو بولتا کہ تم فلاں جگہ آؤ, اپن لوگ چلے جائیں گے. سمجھے آپ؟ کیا بولتا ہے لڑکی کو, وہ فلاں جگہ تم آؤ, ہم لوگ جا کے کیا کریں گے, اب گھر سے نکل جائیں گے. تو گھر سے نکلنا, اپنے ماں باپ کو سب کو انکار کر کے گھر سے نکل کے جا کے ایک لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا, وہ گھر سے نکلنے کو نکاح سمجھتے. سمجھے آپ؟ پھول پہنانے کو نکاح سمجھ رہے, گھر سے بھاگ جانے کو نکاح سمجھ رہے. تو بچی کیا بولتی کہ وہ نکاح ہے, بھاگنا ہے نا, یہ تو بھاگنا ہے نا, یہ تو پھر نکاح کیسا, مطلب شادی کیسا ہوتی ہے, یہ تو بھاگنا بولتے. تو انہیں کیا ان کے اس ایک وہ دے رہا, ثبوت دے رہا انہیں. شری کرشن, رام کرشن پڑھتے نا, انہوں کرشن جو تھے نا, انہوں کیا کرے, ایک لڑکی کو پسند کرے, رکمنی تھا اس کا نام. کس کو پسند کرے بولو؟ رکمنی کو پسند کرتے انہوں. شری کرشن جن کو ہے نا بھگوان مانتے, انہوں رکمنی کو پسند کرے, پسند کر کے اس سے شادی کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ بچی کا بھائی جو تھا نا, انہیں اختلاف کرتا, انہیں بولتا نہیں نہیں, ہم ایک آدمی ہے, اس سے تمہارا شادی کریں گے بول کے بچپن سے سوچ لے کے رکھ رہے, نہیں کر سکتے ہم, کرشن سے تمہاری شادی بولتے رکمنی. تو رکمنی کیا بولتی, اے میرے کرشن تو کیا کر, جا کے میرے بھائی سے لڑ. کیا بولتی انہیں, رکمنی بولتی میرا بھائی نا بیچ میں آ رہا, تو میرے بھائی سے لڑ, اس سے جنگ کر, اور میرے کو یہاں سے اٹھا لے کے چلے جا. سمجھے آپ؟ تو رکمنی اور شری کرشن کی شادی کیسا ہوئی, اور شری کرشن ان کو اٹھا لے کے چلے گئے. اٹھا لے کے چلے جانے کو نکاح سمجھ کے وہاں جا کے دونوں میاں بیوی کے جیسا رہ رہے, کوئی پنڈت نہیں آتا بیچ میں. راکشس ویواہ میں راکشس بن کے, راکشس اس لیے رہتے, راکشس اٹھا لے جاتا نا, سیتا کو اٹھا لے جاتا رہے, ہے نہیں, رام کی سٹوری میں پڑھتے نہیں آپ لوگ, بچپن میں پڑھے نا کتابوں میں. تو جو ہے نا ایسا تو اٹھا لے کے میرے کو چلے جا. تو بولے اچھا, اٹھا لے کے چلے گیا, جا کے رہنے لگا. تو اب اس کو شادی سمجھ لی, پھر ان کو بھگوان مان کے پوجا پاٹ ہو رہی. کسی کی بچی کو اٹھا لے کے گیا سو انسان کو, سمجھ رہے آپ؟ چلو یہ بھی ہو گیا نا. اچھا, اس کے بعد آسورا ویواہ. آسورا ویواہ, آسورا ویواہ کیا رہتا معلوم ہے,
بڑے لوگ رہتے اس کے اندر اور کیا بولتے ہم مطلب ہماری بچی کو شادی کر لے رہے نا تم تو بہت بڑی رقم دینا پڑتا، اتنے کلو سونے ڈالو، اتنا کلو چاندی ڈالو، اتنے لاکھ پیسے دیو بچہ دینا. تو پھر جو ہے مطلب لڑکا لڑکی والوں کو پیسہ دینا اتنا جتنا لڑکی والے پوچھتے، آسورا وواہ بولتے اس. تو نہ بولتے ٹھیک ہے اچھی بات ہے دے دے. اب لڑکی سے وہ شادی کر لینا ہے تو یہ شادی طے ہوتی مال کی وجہ سے، جتنا بولے اتنا مال دے دینا، مال کی وجہ سے طے ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ان لوگ اتنی رقم دے دی ہے تو شادی ہو جاتی. پنڈت آتا وہ گول 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 پھیرے رہتا، ختم شادی. اچھا چھٹواں کیا ہے؟ پیسیا چکا. پیسیا چکا. پیسیا چکا. پیسیا چکا وواہ میں کیا ہوتا؟ ایک بچہ بچی کو زور زبردستی شادی کر لیتا، لے کے جا کے گرفتار کڈنیپ کر لے. کوئی بھی نہیں اس میں، نہ پنڈت نہ ماں باپ نے کچھ نہیں کیا نہیں، مطلب کہیں سے بھی کڈنیپ کر کے کون سے بھی مذہب کی بچی کو کہاں تو بھی دوسری جگہ پہ لے کے چلے آتے. اس کو بولتے پیسیا چکا، زور زبردستی شادی کرنے والے ہے نا. اور اس کو نکلنے نہیں دیتا، کمرے میں بند کر دے کے رکھ دیتا، کڈنیپ کر لیتا، کسی کو اتا پتا نہیں چلنے دیتا، اپنی بیوی کے جیسا بنا کے رکھتا. اس کو دھمکی دیتا کہ مار ڈال تو اگر تم کس کو بھی بولے تو، پولیس کمپلین کرے تو، ہے نا. تو اس کو بولتے پیسیا چکا شادی. پھر اس کے بعد میں بولو ماں باپ کے پاس آئے تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیتے بہو کے جیسا. سمجھ رہا؟ حرام کرا حلال کرا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. نیکسٹ 7th ہے ارشہا. ارشہا وواہ. ارشہا وواہ میں کیا رہتا؟ لڑکی والے یہ بولتے کہ ہم کو ایک اچھی بڑا تحفہ دو، گائے دینا، ایک قیمتی گائے دینا. تو 10 گائے 15 گائے 20 گائے ایسا دیے تو ہم تمہارے کو بچی دیتے، ہے نا. کوئی بھی تحفہ دیو بھائی. اور اس میں اکثر وہ لوگ جو ہے نا گائے مانگتے. ارشہا وواہ میں کیا مانگتے وہ لوگ؟ گائے مانگتے. گائے دے دیے تو ہم جو ہے ہماری بچی تم کو دے دیں. تو یہ ارشہا وواہ میں گائے مانگی جاتی تحفے کے طور پر، اور جو ہے وہ دیتے ہیں جب کوئی بھی تحفہ، لیکن اکثر گائے مانگتے لوگ. کوئی بھی بھاری تحفہ دینا، رقم نہیں دینا، تحفہ دینا. تو وہ دیکھو ایک تحفہ مطلب نکاح کیسا، یہ نکاح کیسا اپنے پاس باضابطہ دن مقرر ہوتا، قاضی آتا، خطبے نکاح ہوتا، مہر کی رقم ہوتی، قبول ہے کیا بول کے پروسیس ہے نا، پورے پروسیس ہے نا. وہاں پہ کیا ہے معلوم؟ گائے دو ہم کو. گائے دو بولے تو گائے لا کے ادھر لڑکی کے گھر پہ رکھتے، وہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے کے چلے جانا، ہو گیا. گائے لا کے رکھنا نکاح ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ پھول کا ہار بنا دینا نکاح ہے ان کے نزدیک، ہے نا. تو اور جو ہے بڑی بھاری رقم دے دینا نکاح ہے. باضابطہ پنڈت آنا پڑھانا کرنا ایسا کچھ نہیں ہے. گائے لا کے گھر میں رکھ دیے نا، بچے کو لے کے چلے آ سکتے. کچھ لکھائی نہیں، پڑھائی نہیں، کچھ بھی نہیں، بڑے لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، کچھ نہیں. سمجھتے آپ؟ ایک گائے لا کے رکھو، بچے کو اٹھا لے کے چلے جاؤ. تو اس کو بولتے ہیں ارشہا. ارشہا وواہ بولتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ ون ہے دیوہا وواہ. دیوہا ہے نا. دیوہا کیا رہتا؟ بہت سلم ایریوں کے لوگ رہتے، بہت گرے ہوئے طبقے کے لوگ رہتے، ان کو کوئی بھی شادی کرنے والا نہیں رہتا، ہے نا. تو یہ لوگ مندروں میں جا کے بولتے کہ ہم بہت غریب ہے، ہمارا کاسٹ بہت گرا ہوا ہے، بچی بوڑھی ہو جا رہی. ہاں مندروں میں جا کے لوگوں کو بولتے کہ اب بچی بہت بوڑھی ہو جا رہی، کوئی تو بھی بچی کو اٹھا لے کے چلے گا. ہم نہیں پیسہ نہیں دے سکتے، گائے نہیں دے سکتے، ہم روپیہ پیسہ نہیں دے سکتے، مال نہیں دے سکتے، کلوؤں کا سونا نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کیا کرو ہماری بچی کو کون تو بھی اٹھا لے کے چلے جاؤ. تو وہ پورے مندر کے لوگوں میں سے کون کی ایک آتا اس کا ہاتھ پکڑ لے کے چلے آتا. ایسا ہاتھ پکڑا تو نکاح ہو گیا ختم. ایسا ہوتا نا تھوڑی، نکاح ایسا نہ تھوڑی ہوتا ہے نا. ہاتھ پکڑ لے کے چل بول کے لے کے چلے گیا تو ختم. اس دن سے انہیں اس کے شوہر، انہیں اس کی بیوی. 8 میں سے کون سا تو بھی سمجھ میں آیا؟ 8 میں سے کوئی ایک تو بھی ہے نا. سب غلط طریقے، سب گندے طریقے، سب حرام طریقے ہیں.
ہے نا. اچھا یہ تو کیا تھا ہندو مذہب میں نا. عیسائیوں میں کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ عیسائی لوگ شادی نہیں کرتے. شادی نہیں کرنا بول کے اپنی سوچ بنا لیے. کیوں نہیں کرنا بولتے ہوں گے؟ کیوں نہیں کرنا بولتے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام شادی کرے نہیں کرے. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی جب آپ دوبارہ آئیں گے دنیا میں. آپ یقین کرتے ہو اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں؟ ہے نا آئیں گے نا. قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نازل ہونا. باضابطہ آسمان پہ سے اتریں گے, بال پورے گیلے ہوں گے, سانولے کلر کے ہوں گے, 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ایسے ہاتھ رکھتے ہوئے ایسے اتریں گے, ہے نا. دنیا پوری دیکھے گی ان کو. ہماری زندگی جب تک ہوگی کہ نہیں ہوگی نہیں پتا, ہے نا. پھر اس کے بعد آپ آئیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچائیں گے. عیسائیت نے پہنچائیں گے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچائیں گے. شادی ہوگی, انتقال ہوگا, خبر میں جائیں گے, پھر حشر میں اٹھیں گے. ابھی تو اٹھا لیے گئے ہے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھا لیے گئے تھے نا, اس سے پہلے آپ نے شادی نہیں کی تھی. 33-34 ایئرس کے تھے جب, ہے نا. تو شادی نہیں کی تھی. تو یہ عیسائی کرسچنس کیا بولتے, یسوع مسیح شادی نہیں کرے تو ہم بھی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ. اچھا پھر کیسا کرنا شادی نہیں کرے تو؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, ہمارے پاس کا طریقہ پاپ کیا کرا ان کے پاس شادی کا ایک طریقہ رکھا. پاپ کیا رکھا بھائی, دیکھو تم کو بیوی بنانا ہے نا, بیوی بنانے چلا تو جس کو بھی بیوی بنا لینا ہے نا, انہوں کیا کرنا معلوم, آدمی کی انگوٹھی عورت کے ہاتھ, آدمی کیا کرنا ایک انگوٹھی لانا عورت کے واسطے, اور عورت ایک انگوٹھی لانا آدمی کے واسطے. انہیں کیا کرنا, آدمی کو پہنا دینا, آدمی عورت کو پہنا دینا, شادی ہو گئی. سمجھ رہے آپ, شادی ہو گئی. ان کے پاس رنگ چینج کرنا, رنگ ڈالنا ایک دوسرے کو شادی ہے. اس کے پاس یہ معلومات آپ کو ہونی چاہیے. کرسچنس کے پاس شادی نمبر 1 نہیں ہے, نہیں شادی ان لوگوں کے پاس. لیکن اگر کرنا چاہ رہے, آج کل بہت سارے لوگ کرنا چاہ رہے, بچے بھی ہوتے ہیں, ان کو شادیاں بھی کرتے, تو ان کے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کے چرچ میں جانا, ان کا جو پاسٹر رہتا نا, پاسٹر کے سامنے بیٹھنا اور کیا کرنا, رنگ پہنانا. انہیں اس کو رنگ پہنانا, اس کو رنگ پہنانا, اور وہ وائٹ پوری نیٹ کا ایک دوپٹہ رہتا وائٹ, گولڈ ہے نا, ختم ہو گئی شادی. رنگ چینج کرنا شادی سمجھا جاتا ہے. صحیح طریقہ ہے یہ, ہے نا. کوئی مطلب کہ کوئی اسلامیتش نہیں ہے اس کے اندر, ہے نا. اچھا اور ایک چیز, ہم نہ تو ہندوازم کو فالو کرتے, کرتا کوئی آپ میں سے ہندوازم کو فالو؟ ہرگز نہیں, کبھی نہیں, موت تک نہیں, ہے نا. کیا ہم عیسائیت کو فالو کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں, کبھی نہیں, موت تک نہیں, انشاءاللہ, ہے نا. اچھا اب رہی بات ہمارے معاشرے کے اور کچھ میرجز, ہے نا. اور کیا کیا چل رہا ہمارے اس میں, کہ بوائے فرینڈ سسٹم چل رہا. فرسٹ ون کیا بولے ہم, عرب کا ماحول. سیکنڈ ون کیا بولے ہم, ہندوازم. تھرڈ ون کیا بولے ہم, عیسائیت. فورتھ ون کیا بولے ہم, ہماری کنٹری میں, انڈین کنٹری میں اینڈ یورپ میں اور امریکہ میں, آسٹریلیا میں, لندن میں, سمجھے آپ, کہیں بھی باہر جو بڑے فیمس کنٹریز مانے جاتے ہیں نا, اس میں کیا چل رہا, بوائے فرینڈ سسٹم. شادی کرے تو ذمہ داری پڑ جاتی, بوائے فرینڈ سسٹم رکھ لو, دونوں آپس میں مل لو کہیں تو بھی, ہے نا, حرام کام کر لو, اس کے بعد ویسے ہی رہو, ویسے کنٹینیو کرو زندگی کو. یہ بوائے فرینڈ سسٹم چلا. یہ کتنا چل رہا آپ کو پتا ہے, پورے ورلڈ میں کتنا چل رہا, 90% چل رہا ہے. پورے ورلڈ میں کتنے پرسنٹ چل رہا, جس میں بڑے بڑے مسلمان گھرانے کی بچیاں ہیں جو باہر پڑھنے جاتی. ہم سمجھ رہے ہیں انگریز کر لیتے ایسے کام, نہیں. یہاں سے جو مسلمان بچیاں پڑھنے جا رہی نا, بوائے فرینڈ سسٹم کو اپنا رہے. کیوں بولے تو رکاوٹ ہو جاتی شادی کر لیے تو, بچے پیدا ہوتے, ڈیلیوری ہوتی, طبیعت خراب ہوتی, بچہ روتا, ان کو میڈیسن کرنا ہے نا, 3-4 سال کا جو MBBS میں ایڈمیشن لی ہے اور پڑھنا ہے, اور پریکٹیکل بھی ہے وہاں پہ جانا ہاسپٹل کو, سب جاب ہے, ٹائم دینا, بچہ روتا, کیا کریے, نہیں. لہٰذا سب سے اچھا سسٹم کیا ہے, بوائے فرینڈ سسٹم. بوائے فرینڈ سسٹم رکھ لے کے دونوں بچی بچہ مل لینا, حرام کاری کرنا,
اور جو ہے ان کی جگہ انہوں جاب میں ان کی جگہ انہوں آسان طریقہ بتا لے کے چل رہے ہیں جس کے اوپر 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے اسلام میں. سمجھ آ رہی بات؟ یہاں سے جو بچیاں وہاں پڑھنے جاتے تو ان کا دماغ چینج ہو جا رہا ماحول میں رہ کے. لیکن جو بچی اسلام کو بنیاد سے، میں آپ کو کیوں سمجھا رہی ہوں یہ باتیں؟ میں آپ کو سیدھا ڈائریکٹ نکاح پہ لا سکتی ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کل فیوچر آپ میں سے کس کا کہاں ہے نہیں پتا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی امریکہ چلے جائے، ہو سکتا ہے کوئی کینیڈا چلے جائے، ہو سکتا ہے کوئی آسٹریلیا چلا جائے، ہو سکتا ہے کوئی لندن چلا جائے، ہے نا؟ تو وہاں پہ کوئی بھی مذہب ایسا ملا تو آپ کو کلک ہونا کہ ہم سمر کیمپ میں ہی اٹینڈ. یہ سنیں، یہ بوائے فرینڈ سسٹم ایسے جائز نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ اچھا، پورے ورلڈ میں چل رہا ہے یہ بوائے فرینڈ سسٹم. بچہ بچی ابھی ہائی ٹیک سٹی ہے نا، ہائی ٹیک سٹی میں کمپنیز ہیں نا بڑے بڑے، وہاں پہ کئیوں بچیوں کو نکالا گیا. آپ کو پتا ہے ریسنٹلی لاسٹ تھرسڈے کی بات ہے، کئی آمینہ نام ہے، عظما نام ہے، اسما نام ہے، فریدہ نام ہے، فرحانہ نام ہے، سمجھ رہے آپ؟ کئیوں بچیوں کو ہائی ٹیک سٹی سے نکالا گیا کہ آس پاس کے ہائی ٹیک سٹی ہو، آس پاس کے کئیوں کمپنیز ہیں وہاں سے کہ بوائے فرینڈ سسٹم. بچیاں جا رہے ہیں ایسے مسلمان گھرانے کے بچیاں جاتے بوائے فرینڈ کے ساتھ ادھر ادھر جاتے، لاڈج میں جاتے، روموں میں جاتے اور اپنی خواہشات پوری کر لیتے، باہر آ جاتے، ختم. کیا بولے تو کریئر ہے ہمارا، فیوچر ہے ہمارا، برباد نہیں کر سکتے ہم شادی کر کے بچے پیدا کر کے. کتنا حرام ہے نا؟ پتہ نہیں کیسے دنیا جی رہی ہے، اتنے حرام کام زمین پر ہو رہے تو کیسے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے ایسی چیزوں پر، ہے نا؟ جب بے حیائی حد سے زیادہ پھیلتی ہے تو تم میں بیماریاں عام ہوں گی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا؟ بیماریاں عام ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ نئی نئی بیماریاں، برکتیں ختم ہو جائیں گی، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو یہ بوائے فرینڈ سسٹم ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور کیا ہے کہ جو ہے گورنمنٹ رجسٹرڈ میرجز، معلوم ہے گورنمنٹ رجسٹرڈ میرجز ہو رہے ہیں. گورنمنٹ کے میں قانون کے ذریعے سے قانون کو ٹھہرا کے کیا کر رہے، یعنی کہ کسی بھی ایک وکیل کو پکڑ کے رجسٹرڈ میرجز کر رہے بچیاں وہاں پہ جا کے جو ہے نا، تم راضی ہے کیا؟ اور راضی ہے، چلو کرا دو اس کی شادی، ہے نا؟ تو یہ گورنمنٹ رجسٹرڈ میرجز بھی نہیں ہو سکتے، صحیح نہیں ہے نا؟ وہ کیوں صحیح نہیں ہے میں بتاتی ہوں. بوائے فرینڈ سسٹم کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ حرام تعلقات ہے، نکاح نہیں ہوا تو تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں میاں بیوی میں، ہے نا؟ گورنمنٹ رجسٹرڈ میرجز بھی نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ معلوم ہے کہ اسلام میں لڑکی کی شادی کے واسطے باپ کا ہونا ضروری ہے، اس یعنی کمپلسری ہے، 100% کمپلسری ہے. لڑکے کو باپ اگر نہیں رہا تو لڑکا خود اپنا اکیلا نکاح کر لے سکتا، سمجھ رہے آپ؟ اماں نہیں تو بھی، باپ نہیں تو بھی، حالات ایسے آ گئے کہ بھائی بہن کوئی بھی نہیں ہے، خود ٹھہر کے اکیلا نکاح کر لے سکتا، اس کو ولی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لڑکی کے لیے نکاح بولے تو ولی 100% ضروری، سمجھ رہے آپ؟ ولی کون ہو سکتا؟ باپ کا انتقال ہو گیا تو تایا بھی نہیں رہے تو چچا بھی نہیں رہے تو بڑے بھیا نہیں رہے تو چھوٹا بھائی جو ہم سے بڑا ہے، جو بھی ہے. اگر بھائی بھی نہیں رہا، ایکلوتی بہن ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں، تو ماموں بنے گا ولی، سمجھ رہے آپ؟ اچھا، کوئی بھی نہیں ہے بچی کا، وہ بچی کہیں سے کہ آ گئی ایک جگہ بچپن میں اور آ کے کسی کے بھی پاس پل کے بڑی ہو گئی، اس کا باپ نہیں، ماں نہیں، کوئی بھی نہیں ہے نا. اب کیا کرنا؟ کیا انہیں نکاح پڑھا سکتے؟ کیا نہیں پڑھا سکتے؟ رکو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں آپ ولی کی کتنی اہمیت ہے. مطلب کہ وہ بچی اکیلی ہے، سمجھے ایک لاڈج میں رہی اکیلی ہے، مسلمان بچی ہے، نکاح کرنا چاہیے، بچی تھی، ہے نا؟ مہک اس کا نام تھا. تو میں جب لاک ڈاؤن سے پہلے کالج میں بڑے بڑے اسپیچز ہوتے تھے ہمارے، تو وہ بچی آ کے ملی مجھ سے، تو اس نے بولا باجی میں ایسی ہوں کہ میرا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں اور میں ایک روم لے کے رہتی ہوں اور پڑھ رہی ہوں، اور میں نے ایسے کوئی لڑکے کو پسند بھی نہیں کیا، میں اچھی اپنی عزت کی حفاظت کر کے ہوں باجی، میں کیا کروں نکاح کے واسطے؟ آپ ایسا بتائیں، میں نکاح کے بارے میں بتا رہی تھی وہاں پر کچھ اہم بات، تو میں کیا کروں؟ اب میرا ولی نہیں ہے نا. تو میں نے بولا ٹھیک ہے، آپ اس سے کانٹیکٹ میں رہیے. تو پھر ہم علماء سے بات کریں، تو علماء کو ہم پوچھے کہ کیا کوئی بھی آ کے نکاح پڑھا دے سکتا؟ تو علماء بولے نہیں، آپ وہاں جہاں پہ وہ بچی رہتی ہے، جہاں پہ اس نے روم لیا ہے نا،
वहाँ के मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने वो बच्ची के वली बनेंगे। समझे आप? तो वली के बिना निकाह नहीं हो सकता है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है क्या पर 3 मरतबा फरमाया, ला निकाह बिगैरि वली, ला निकाह बिगैरि वली, ला निकाह बिगैरि वली। निकाह होता ही नहीं वली की इजाज़त के बगैर। अच्छा, ये चीज़ को बात लड़कियाँ फ़ायदा उठा के क्या करे मालूम, अरे बाप ने रहा तो मामू, मामू ने रहा तो उन्होंने, लिहाजा सहेली के बड़े भाई सहेली का मामू किसको भी पकड़ के निकाह करा, तो निकाह हुआ। सहेली का बड़ा भाई निकाह पढ़ाया, निकाह हुआ। सहेली के अब्बा निकाह पढ़ा, निकाह हुआ नहीं हुआ, हराम है वो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वली उसका बाप ही होगा। बाप नहीं रहा तो, मर गया तो ताया, ताया मर गया तो चचा, चचा मर गया तो बड़ा भाई, बड़ा भाई भी नहीं है तो छोटा दूसरा भाई, दूसरा भी नहीं है तो तीसरा भाई। रुको निकाह से, नहीं करना निकाह बोले आप से। फिर क्या करना? अच्छा, फिर उधर ननियाल की तरफ जाएंगे, नाना घर के निकाह करा सकते, नाना भी मर गए, बड़े मामू ठहरना, बड़े मामू भी नहीं है, दूसरे मामू कौन सा भी एक मामू ठहरना नहीं है। फिर इमाम साहब के पास जाना, समझ गया? मस्जिद के इमाम साहब के पास जाना, उन्होंने जो पूरे महल्ले की मस्जिद की जिम्मेदारी लेते, उनके पास जाके अपना मसला रखे, तो जब उन्होंने बोलते कि कैसे इस मसले को हल कर सकते। मगर ऐसे ही निकाह करने का नहीं है इस्लाम में इजाज़त, निकाह होता ही नहीं बगैर वली के, है ना। अच्छा, तो एक ये है रजिस्टर्ड मैरिजेस, है ना। दूसरा है कोर्ट मैरिजेस, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मैरिजेस है। उसके बाद कोर्ट मैरिजेस है, कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मैरिजेस में आपको पता है कि रजिस्टर्ड मैरिजेस ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे लड़का लड़की जाके बोलते हम माँ बाप की पसंद के बिना शादी कर ले रहे। लड़के का तो हो जाता, लेकिन लड़की का निकाह कबूल नहीं होता। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मैरिजेस में लड़की का निकाह कबूल नहीं होता। क्यों नहीं कबूल होता बताओ? यस, वली नहीं है, वली ना बाप है, ना भाई है, ना चचा है, ना ताया है, कोई भी नहीं है। किसको की पकड़ के वली बना लेती बच्ची। रजिस्टर्ड मैरिजेस में कुछ जो है आदमियाँ बैठे रहते, जिनको 5,000 10,000 तो ना वली बन के आता, बाप बन के आके टोपी पहन लेके बैठ जाता। कौन है? हाँ, मैं बाप बन के निकाह करो, चलो पढ़ा दो। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मैरिजेस ऐसा करते, हराम कर रहे ना रजिस्टर्ड मैरिजेस, हराम कर रहे ना, हराम। वो निकाह नहीं है, वो पूरी जिंदगी हराम की है, वो बच्चे भी हराम के हैं, है ना। जो औलाद होती है वो औलाद भी हराम की है। अच्छा, फिर रजिस्टर्ड मैरिजेस में वो लोग बाहर जो है ये सब सर्वे करके इन सारी चीज़ों का, कोर्ट मैरिजेस, रजिस्टर्ड मैरिजेस, पूरा एक लिस्ट बाहर लगाते बोर्ड। ये लड़का और लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की आए हमारे पास, 15 डेज का टाइम दिया जा रहा। किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो अपनी बेटी के बेटे को ले लेके जा सकते। हम 15 डेज का टाइम दे रहे। तो यहाँ पे वो जितने भी आए ना गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मैरिजेस कराने के वास्ते, उन लोग के नेम लिखे हुए रहते बोर्ड पे, बाहर लिख के लगाते वो लोग। अब माँ बाप को नहीं मालूम रजिस्टर्ड मैरिज कर रहे हैं जाके बोल, कहीं भी भाग्यशास्त्र समझते है ना। तो वो माँ बाप ढूंढने तक ये 15 दिन खत्म हो जाता, उन लोग का पता ही नहीं चलता, मोबाइल स्विच ऑफ, है ना। जब तक 15 दिन खत्म हो जाते और उधर उन्हें क्या करता, किसको की एक जिम्मेदार बना के निकाह पढ़ा दे, हो गया। तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मैरिजेस हराम। कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट उससे भी ज़्यादा आगे कोर्ट को जाता, कोर्ट का दरवाज़ा खटखट आके बोलते हैं निकाह करना चाहते। उन्हें क्या करता, खसमा दे देते, बाइबिल पे कसम रख के खाओ। उन्हें क्या करता, कोर्ट में बाइबिल पे कसम हाथ रख के कसम खिलाता कि मैं इसको शादी कर ले रहा हूँ, इसकी ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, बाइबिल की कसम खा रहा हूँ। कुरान की कसम खिलाता, मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि मैं ये बच्ची से शादी कर रहा हूँ, इसको ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। भगवत गीता की कसम खिला के बोलता कि मैं इससे शादी कर रहा हूँ और ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, भगवत गीता की कसम। कितने चीज़ों की कसम खा के बोला? 3, बाइबिल, कुरान और भगवत गीता। समझ रहे आप? उसकी कसम खा के बोला। तो फिर कौन की के खा के हाड़ा तेरा निकाह पढ़ा देते। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट यानी कोर्ट मैरिजेस से, कोर्ट में जाके, और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मैरिजेस से भी और आगे नहीं। अच्छा, वहाँ अगर गवर्नमेंट रजिस्टर में कोई आए पकड़ लिए, तो अभी लोगों को मालूम हो गया हमारे घर वाले आके पकड़ लिए बोल के क्या करते मालूम, वहाँ से भाग जाते, भाग के सीधा कोर्ट,
سمجھے آپ؟ کورٹ میں جا کے نکاح کرتے تاکہ جو ہے کوئی بھی پکڑ نہ سکے. کورٹ میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بتاؤ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ولی نہیں ہے. کورٹ میں باپ آتے نکاح کراتا. باپ آ رہا تو گھر میں کرتے اچھے سی شادی, مسجد میں کرتے, شادی خانے میں کرتے. باپ کے کو کورٹ میں آئے گا, ہے نا؟ اچھا, نہ کورٹ میرجز حلال, نہ رجسٹرڈ میرجز حلال, نہ عیسائی کا طور طریقہ حلال, نہ ہندوازم کا طور طریقہ حلال, ہے نا؟ اب پھر کون سا طریقہ حلال ہے؟ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کی تیاری کرو. نکاح کا سب سے پہلا اسٹیپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ بچی جب بالغ ہو جائے, پیریڈس آ جائے, ہے نا, پیریڈس آنے کی عمر اس کی ہو جائے, پیریڈس آنے لگے تو نکاح کی تیاری کرو, فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں, سب سننا غور سے, کہ آپ اپنی زندگی کے لیے شوہر دیکھ رہے ہیں تو کیسا ہونا چاہیے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا نہ ہو. سمجھ رہے آپ؟ سنت نکاح کیا ہے؟ ہم اب سنت نکاح پہ آ رہے. نمبر 1 کیا ہے؟ بچی جب بالغ ہو جائے تو نکاح کی تیاری شروع کر دو. بچی شروع کر دینا, ماں باپ شروع کرنا. بولیے, میم بولے ہمارے 18 سال کے ہو گئے تو شادی کی تیاری شروع کرو. بولے میچ کر لیتی ہوں فیس بک پہ, میچ کر لیتی ہوں انسٹاگرام پہ, ڈھونڈ لیتی ہوں میں. سمجھ رہا؟ نہیں. کس کے لیے ہے یہ؟ ماں باپ کے لیے ہے. 18 سال کی بچی ہو گئی تو نکاح کی تیاری کرو. پیرنٹس کو حکم ہے, ہم کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز, جس سے تم نکاح کر رہے ہو وہ کیسا رہنا؟ شرک کرنے والا نہیں رہنا. کیا مطلب شرک کرنے والا نہیں رہنا؟ مطلب آپ کسی درگاہ پہ جا کے سجدہ کرنے والا نہ ہو. یہ سنت نکاح ہے. کسی درگاہ پہ سجدہ کرنے والا نہ ہو, ہاتھ میں کوئی کالی ڈوری, لال ڈوری باندھنے والا نہ ہو, گلے میں کوئی تعویذ باندھنے والا نہ ہو, پیر میں کوئی کالی ڈوری باندھنے والا نہ ہو, ہے نا. کسی اللہ کے علاوہ اس کا دماغ کسی اور طرف بٹا ہوا نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا ہے بولیے. فرسٹ کیا ہے؟ بولنا آپ لوگ, یاد ہوتا. بچی جب بالغ ہو جائے تو نکاح کی تیاری شروع کرو. دوسرا, جی ہاں, جس سے شادی کر رہے ہو وہ آدمی شرک کرنے والا نہ. ٹھیک ہے نا. اچھا, اللہ تعالیٰ بولے نا قرآن مجید میں, دیکھو ایک صحابی جو ہے نا مدینہ مدینہ گئے تو انہوں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے تھے. بات چیت چل رہی تھی, سو ہوا اچانک مکے سے مدینہ جانے کا قصہ شروع ہوا, ہے نا. چلو سب مدینہ بھاگو, یہاں نہیں رہ سکتے بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے مدینہ سب کو بھیجا رہے. تو وہ صحابی جو شادی کرنا چاہ رہے تھے نا, وہ عورت سے اچانک یہ دھوم مچتے, چلو کیا کریں معلوم, مدینہ چلے گئے. ادھر مشرکین پکڑ کے روک لے رہے, نماز نہیں پڑھنے دیتے, کچھ بھی نہیں, اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتے, ستاتے تھے. تو وہ صحابی کیا کرے, اللہ سب جنے جا رہے نا مدینہ بول کے, انہوں کیا کرے, چھوڑ کے چلے گئے. وہ بچی اس سے بات چیت ہو رہی تھی شادی. تو اب مدینہ جا کے پورا سیٹ ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ مکہ آئے. مکہ آئے تو یاد آیا ان کو ایک دم کہ شادی کرنا. چلو مکہ سے مدینہ سے مکہ ہے نا, آپ شادی کریں گے بچی سے, چھوڑ کے چلے گئے تھے نا بول کر. تو وہ لوگوں سے بات کرنے کے واسطے گئے, جا رہے تھے. تو ان کو خیال آیا کہ مطلب کیا کرنا چاہیے اب, ہے نا, شادی کرنا ہے نا, تو اب کیا کرنا. خیر ان لوگوں کو بولنے سے پہلے جو ہے نا اللہ کے نبی کو بولیں گے. پھر مدینہ گئے لوگ, پھر مدینہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے, یا رسول اللہ, ایک عورت ہے مکہ میں رہتی ہے, میں اس سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا, اور اچانک ہجرت کی دھوم مچ گئی تو میں چلا آیا مدینہ. یا رسول اللہ, میں آپ اجازت دیجیے, مجھ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے, کیا اس نے ایمان لایا ہے؟ کیا وہ ایمان لالی ہے؟ کیا اس نے شرک چھوڑ دیا ہے؟ کیا اس نے بتوں کی عبادت چھوڑ دی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا, نہیں یا رسول اللہ, اس نے وہ اپنے عقیدے پہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دو کہ مشرک عورتوں سے شادی نہیں کر سکتی, اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ مشرک مردوں سے شادی نہیں کر سکتی.
समझ में आई बात? फिर अल्लाह ताला और एक बात नासिल करेंगे, क्या बोले, एक जगह मुशरिक आदमी खड़ा, तुम्हारा दूल्हा जो बनने वाला है ना, मुशरिक है, बहुत हाई लेवल का स्टैंडर्ड का है। और दूसरा क्या है मालूम है, नौकर है मगर मोमिन है, उन्हें ईमान वाला है, उन्हें कम सैलरी वाला है, उन्हें कुछ भी उसका स्टेटस बहुत वो है। अब तुमको निकाह करना ही चाहिए, हालात ऐसे आ गए निकाह करना ही चाहिए। अब तुमको माँ बाप बहुत बीमार हो गए, बच्ची अकेली हो जाएंगी, निकाह करना। दोनों आदमियाँ खड़े हुए हैं सामने, एक शिर्क वाला बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर है, करोड़पति है, जिसका महल है, और एक जो है ना 20,000 कमाने वाला बच्चा है मगर अल्लाह के साथ शरीक नहीं करता। अब आप किसको चुनना है शरीयत के मुताबिक? किसको सुनना? राइट साइड में जो है डॉक्टर है शिर्क करने वाला, लेफ्ट साइड में 20,000 कमाने वाला है, अल्लाह को पुकारने वाला है। किसको चुनना? फिर घर नहीं चलता ना, घर नहीं चला तो क्या करना, कपड़े अच्छे अच्छे नहीं पहन सकते ना, हाँ? अल्लाह बेनियाज करेगा, है ना, अल्लाह बेनियाज करेगा। मगर देखिए ढूंढना चाहिए अच्छे को, कमाई अच्छी हो, स्टेटस हो, उसका ढूंढने से मना नहीं किया गया, लेकिन ऐसे हालात में गिर गए आप। अब निकाह करना इमरजेंसी रहता, बास घरों में बाप बेड पे रहते, माँ का इंतकाल हुआ हुआ रहता, बहुत इमरजेंसी रहता, कर देना, भाया नहीं पूछ रहे, बच्ची अकेली हो जाएगी, है ना। तो ऐसी सूरत में दोनों खड़े हुए हैं तो उसको नहीं चुन के इसको चुनना चाहिए। समझ में आई बात? तो जिससे आप निकाह कर रहे हो, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि एक मोमिन गुलाम बेहतर है एक मुशरिक इंसान से, है ना। एक मोमिन गुलाम औरत बेहतर है एक मुशरिक मालदार खूबसूरत हसीन औरत से। कौन बता रहे ये बात? अल्लाह पाक बता रहे। कहाँ बता रहे? कुरान मजीद में बता रहे। एक गुलाम से शादी कर लो तुम, मगर शिर्क करने वाला, खबरों पे सजदा करने वाला, हाथों में डोरियां बांधने वाला, गैरुल्लाह को पुकारने वाला, उससे शादी नहीं करना तुम, बता रहे अल्लाह ताला, है ना। ये दूसरी बात। निकाह के बारे में तीसरी बात क्या है? वली का होना जरूरी। क्या है बताइए? पहला क्या है? शिर्क करने वाला ना हो। पहला क्या है? 18 साल की हो जाए तो निकाह की तैयारी कर। दूसरी बात क्या है? जिससे निकाह कर रहे हो वो शिर्क करने वाला ना हो। तीसरी बात क्या है? वली का होना जरूरी है। वली कौन बन सकता? नंबर 1 बाप, नहीं है तो बाप ही है, बने तो बन सकते हैं, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है, बाप ही बने वली। बच्ची बाप के वली, बाप को वली बनाए बगैर शादी करेगी तो हराम है, याद रख लीजिए, आप हमेशा के वास्ते याद रख लीजिएगा। समझ आ गई बात? बाप की इजाजत के बिना अगर बच्ची ने शादी की ना, हराम है बोल के आपके 3 डेज समर कैंप का हाईलाइट रहना ये जुमला। समझ में आया? बाप की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। अब्बा का इंतकाल होगा, चलो रास्ता खुला, नहीं, अब्बा नहीं रहे तो ताया, ताया नहीं रहे तो चचा, चचा नहीं है तो बड़े भैया, बड़े भैया नहीं तो मंदे भैया, मंदे भैया नहीं तो छोटे भैया, कोई भी नहीं है। ननियाल की तरफ नाना, नाना नहीं है तो मामा, मामा नहीं है तो दूसरे और कौन से भी मामा, वो लोग भी नहीं है तो मस्जिद के इमाम। समझ रहे आप? और वो भी कौन? अम्मी, खालाएं, फूफियाँ, सब मिलके जाके बोलना के ये बच्ची ऐसी है हमारे घर में, इसका कोई भी वली नहीं है, हम सब औरतें ही है। मौल साहब आप क्या करते करिए, तो मौल साहब भी इंतजाम करना। कोई भी नहीं है समझ के अपनी मनमानी से पसंद की शादी नहीं कर सकती बच्ची। बहुत ऐसा जकड़ती है अल्लाह ताला बच्ची, समझ रहे आप? ऐसा पिंजरे में ख़त्म नहीं उठा सकते हम। मगर आज गैर मुस्लिम बच्चों के साथ कई मुसलमान बच्चियाँ, हजारों के बच्चियाँ शादी कर। समझ में आ रही बात आपको, है ना? अच्छा, वली होना ज़रूरी है। कौन सा पॉइंट था ये? थर्ड था। फोर्थ पॉइंट, महर की रकम होना ज़रूरी है। निकाह के लिए क्या ज़रूरी है? महर की रकम होना। महर कितना होना? आपस की रजामंदी से कितना भी बांध सकते। पहले आज वो 1,00,000, 1,051, 1 रुपया ऊपर, 51, 1 रुपया, हाँ, ये सब गलत तरीके हैं। महर की रकम आज जो जोड़े की रकम ज़्यादा ले रहे बोल के महर की रकम भी बढ़ा दे। सुन्नत निकाह क्या है? महर को कम से कम बांधा जाए और लड़की वालों से कुछ भी ना लिया जाए। समझ रहे बात?
ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا کرے، دونوں کا نکاح طے ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے معلوم ہے؟ کیا مہر باندھو گے تم لوگ؟ ایک بچوں شرارت مت کرو، کیا مہر باندھو گے تم لوگ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کیا بولے پتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مہر کیا ہے معلوم ہے نا، کہ میں مطلب مجھ سے پڑھ لیں ہے نا، پڑھانا، ایک دوسرے کو پڑھائیں گے نا وہی مہر بنے گا، بس سمجھ رہے آپ؟ کچھ سورے تھے ان کو یاد، انہوں بول رہے کہ میں یہ جو سورے ہیں نا ان کو یاد دلا دوں گا، لڑکا دیتا لڑکی کو مہر نا، تو پیسہ نہیں تھا تو سورے یاد کرے ہوئے تھے انہوں بہت سارے، تو انہوں بولے یا رسول اللہ کیا میں سورے یاد دلا سکتا ہوں مہر کے بدلے؟ تو اللہ کے نبی بولے ہاں، پیسہ نہیں ہے دینے کے واسطے، سونا نہیں ہے دینے کے لیے، چاندی نہیں ہے دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے دوسرا سامان، بہت مسکین ہوا کرتے تھے صحابہ کرام ہے نا، تو اللہ کے نبی سے بولی یا رسول اللہ میں کچھ سورے یاد دلا دوں کیا؟ تو لڑکی سے پوچھے تم راضی ہو یہ مہر کے لیے؟ تو انہوں نے کیا بولا یا رسول اللہ میں اس مہر پہ راضی ہوں، مجھے میرا شوہر اتنے سورے یاد دلا دے، میں اس کو مہر سمجھ رہی ہوں، کتنا آسان ہے نا مہر، صحابہ کرام دیکھیں مہر کتنا آسان کر لیے ہے نا، تو جائز ہے ویسا ہے نا۔ اچھا اگر کوئی لڑکا کہتا ہے حج کرا دوں گا میں مہر کے بدلے میں، جائز ہے نہیں جائز ہے؟ حج کرا دے رہے، پیسے نہیں دے رہے، مہر میں لکھ رہے کہ حج کرا دیں گے، تو جائز ہوتا نہیں جائز ہوتا؟ جائز ہوتا۔ اگر کوئی بول رہا کہ میں عمرہ کرا دیتا ہوں میری بیوی کو، پیسے نہیں دیتا، مہر میں پیسے نہیں مقرر کرو، شادی کے بعد میں عمرہ کرا دیتا ہوں، تو جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا بعض شوہر ایسا بولتے کہ دیکھو مہر کی رقم میں ان کی آگے کی پڑھائی پڑھا دیتا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ بچے انٹر کرے بھی ہے نا، میں ڈگری کرا دیتا ہوں مہر کی رقم میں، مہر سمجھ کے، تو جائز ہوتا نہیں جائز ہوتا؟ جائز ہو، سمجھ رہے آپ؟ دنیاوی تعلیم پڑھاؤ، دینی تعلیم پڑھاؤ آپ، یا سونا دیو آپ مہر میں، یا چاندی دیو مہر میں، آپ حج کرانے کی بات کرو، عمرہ کرانے کی بات کرو، قرآن کا حفظ کرانے کی بات کرو بیوی کو، میں مہر کی رقم کے بجائے حفظ کرا دو میری بیوی، یہ سب مہر جائز ہے، یہ سب مہر بنایا جا سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا ففتھ کنڈیشن نکاح کی کیا ہے؟ ففتھ کنڈیشن، اچھا فورتھ میں ایک اور بات، مہر جب کا جب دیتے، بعض مہر بعد میں دیتے، اور بعض مہر بعد میں بھی، بعد میں کب دیتے معلوم ہے آپ کو؟ انتقال ہوا تھا نا شوہر کا، مہر معاف کر دی بول، سر کے پاس ٹھہر کے، سمجھ رہے آپ؟ سر کے پاس ٹھہراتے شوہر کا انتقال، شوہر کیا کرتے مہر دیتا 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 نہیں، لکھ لیتے قاضی کا مہر معجل بول کے رہتا، عین اور حمزہ سے، ایک عین والا رہتا معجل بولے تو جلدی دے دینا، ایک حمزہ والا رہتا معجل بولے تو کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی دے سکتے نا، تو شوہرہ کیا کرتے، بعض آدمیاں نکاح کے دن ہی دے دیتے قاضی کے ہاتھ میں، یہ مہر ہے بچی کا، تو قاضی بھائی اس کے ذریعے سے اندر بیوی کے پاس پہنچا دیتے ہے نا۔ بعض لوگ کیا کرتے پوسٹ پون کرتے مہر، بعد میں دیتے ہم 1 لاکھ روپے یا جو بھی ہے مہر ہم چکا دیں بعد میں دیتے بولتے، ٹھیک ہے، تو اس کو اتنا پوسٹ پون کرتے کہ مری جاتے، دنیا سے چلے جاتے، مگر بیوی کو مہر ہی چلے دیتے ہے نا۔ بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو کے رہتا نہیں، بہت کم لوگ ہیں ہمارے پہلے زمانے کے لوگ جن کو شوہرہ مہر آن ٹائم دے دیے تھے ہے نا، اتنا زیادہ پوسٹ پون کر دیتے کہ بڈھے ہو جاتے، ضعیف ہو جاتے، کھلایا پلایا پہنایا، بلڈنگ میں رکھا، فلیٹ خرید کے دیا، زمیندار بنا دیا، سب کرا، مگر مہر کیوں نہیں دیا بھائی؟ مہر دے دیتا نا، تو سب دے دیتے، مہر ہی نہیں دیتے، دیکھیے آپ، اس کے بعد انتقال ہوا تھا نا، پورے بڑھیا 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 پکڑ کے لے جا کے اس کو کھڑا کر کے مہر معاف کری بول ماں، مہر معاف کری بول ماں، سمجھ رہے آپ؟ معاف کر دیجیے، مہر معاف کر دیجیے، انہوں سن رہے نا، تم ان کو سنا، کانا بند، آنکھاں بند، ناک بند، منہ بند، دل بند، سب بند، چلے گئی روح پر، اس کو بولتے جسم کو کچھ بھی نہیں سنا سکتے، روح رہی تو سنتا انسان، دیکھ سکتا، بول سکتا، سن سکتا، مزے لے سکتا، زبان کے ہلا سکتا، روح سے ہو رہا ہے، روح پر چلے جاتی نا، جسم پڑا ہوا رہتا، معاف کر دیے جی، معاف کر دیے جی، اگر بولے تو نا معاف کر دیا بول کے، ایسا ہوا تو ہے نہیں، اگر انہیں بولے معاف کر دیا بولے تو کیا ہوں گا حالوں سے، کوئی عورت مہر معاف کرو بول کے نہیں بولتی، میں تو
جب وہ ایسا ہوتا نہیں تو اللہ بولنا کوئی طبیعت مردہ بولنا ہے نہیں، معاف کر دیا بول کے آنکھاں کھول کے بول کے آنکھاں بند کریں، اس دن سے کوئی عورت مہر معاف نہیں کراتی ہے نا. پورے بڑھیاں کا طریقہ، مرے تو رسمہ، شادی کرے تو رسمہ، ہاں سب رسموں میں کپا ہوگی شریعت ہماری. بول ماں معاف کرا لے، ماں معاف کرا لے، ماں جی معاف کر دو جی، معاف کر دو جی، معاف کر، ہاں معاف کر لیے چل. ایسا بھی ہوا معلوم ہے آپ کو، بچے ٹھہر کے جی معاف کر دو جی، ایسے اچھی نکو اماں اچھی نکو دور سے بولے تو نہیں معاف کرو جی مہر، معاف کرو جی مہر بولے تو ہاں. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی بڑی ہاں معاف کر دیا انہیں، چل اندر چل. کون سنے معاف کر دیے سو ان کے کان میں بولنا آ کے انہیں، سمجھ رہا؟ ہاں معاف کر دیا، چل ماں چل معاف ہو گئی، چل انہیں معاف کر دیا. تھے سنا نا 4 بار 5 بار بولی نا ماں تو معاف ہو گیا، چل اندر چل ماں چل، اسے چادر اڑاؤ جی، اسے چادر اڑا کو بٹھاؤ جی، اماں بیوہ ہو گئی نے ہاتھوں کے چوڑیاں پھوڑو جی. ایسا کرتے، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے ہمارے معاشرے میں گندگی بھری ہوئی ہے نا. تو جو ہے اتنا آگے نہیں لے کے جانا کہ ہاں. اور بیوی جو ہے نا ٹچ کرتے رہنا، آپ میرا مہر دے دیجئے نا. آپ سیکھ کے جا رہے آپ لوگ یہاں سے 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال کے بعد شادی ہوتی نا، یا کبھی بھی اب 2 مہینے کے بعد 1 مہینے کبھی بھی آپ کی شادی ہوتی نا، جب آہستہ سے اپنے شوہر کو بولو آپ میرا مہر دے دیجئے نا. کب دیتے؟ میرا نہیں دیے تو آن ٹائم اگر نہیں دیے، نکاح کے دن نہیں دیے نا، تو آہستہ سے کب بولنا معلوم ہے؟ اچھا کھانا جب دستر پہ رکھتے نا جب بولنا، سمجھ رہے آپ؟ اچھا کھانا جب دستر پہ رکھتے جب آہستہ سے جی آپ میرا مہر کب دے رہی ہیں. ہر لوگ چھپاتے جانا، مہر بہت بڑی چیز ہے نا. تو مہر جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. ہمارا حق ہے، وہ شوہر سے زندگی بھر حق لے رہے نہیں، کھانا پینا کپڑا اور ڈیلیوری کے خرچے، پریگننسی کے خرچے پورے لے رہے نہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس بل کچھ بھی ہوا تو سب لیتے. ان سب سے بڑا حق ہمارا شوہر کے اوپر کیا ہے؟ مہر کھینچنا. سمجھ رہے آپ؟ کھینچ کے دینا، دیو نا جی دیجیے نا جی. اچھا موڈ میں رہے وقت ذرا مہر کب دے رہے ہیں آپ میرا، تھوڑا تو بھی کر کے دے دو. 1 لاکھ ہے کیسا آپ ذرا ٹھہرو کاروبار، نہیں 10 ہزار کر کے دے دیجیے نا. سمجھ رہے آپ؟ ایک بات. دوسری بات کیا ہے معلوم کہ جو ہے سونا بنانا چاہ رہے تھے مہر میں، تو ہلو ٹچ کرنا آپ کب بنا رہے مجھے مہر کا سونا. کوئی چیز پوچھو نہ پوچھو آپ، لیکن مہر ضرور پوچھنا. اور ایک بات کیا ہے مہر کے سلسلے میں، آپ کے شوہر اگر اتنے غریب ہو گئے، ایک دم بیمار ہو گئے، مہر کی رقم دے نہیں سکتے، اب 1 لاکھ کچھ باندھ لیے تھے، حالات بدتر ہو گئے، تو عورت اپنے دل سے شوہر کا مہر معاف بھی کر سکتی. سمجھ میں آئی بات؟ عورت اپنے شوہر کا مہر معاف بھی کر سکتی ہے، اسلام میں اس کی اجازت بھی دی گئی. اچھا، اور جو ہے مہر کے سلسلے میں اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کو مہر کی رقم جب ملی، یہ ایک اخلاقی بات ہے، ضروری نہیں ہے نا. ایک اخلاقی، ایک انسانیت کے ناطے بول رہی ہوں آپ کو میں، ضروری کمپلسری شریعت کا حکم نہیں ہے. آپ اپنی مہر کی رقم میں سے کچھ مسجد کے لیے دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی یتیم خانے میں اپنی مہر، اگر آپ کا مہر 50,000 باندھا گیا سمجھی ہے نا، 50,000 باندھا گیا تو 50,000 میں سے 1-2 ہزار مسجد کے لیے دیجیے آپ، ہے نا. اور کسی یتیم خانے کے لیے 1,000 دیجیے آپ کسی مدرسے میں کچھ قرآن دلا دیجیے، ہے نا. مسجد میں پانی کا جو رہتا ہے نا کینٹ وغیرہ کچھ لگوا دیجیے آپ، ہے نا. تو یہ مہر کی رقم میں سے بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں. اس میں ہماری زندگی میں برکت ہوتی ہے نا. ہماری ازواجی زندگی میں، ہماری شادی شدہ زندگی میں اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں اس سے، ہے نا. تو جو ہے آپ میں سے جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر شوہر باحیات ہیں تو مہر لیجیے آہستہ سے، کھسلا کے بہلا کے. مہر بہت ضروری ہے لینا ہمارا، ہے نا. اگر حالات ایسے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، تو اللہ سے بول دیجیے کہ اللہ میرے شوہر مہر نہیں دیے تھے، میں معاف کر دوں، تاکہ قیامت کے دن ان کو ان کی نیکیاں آپ کو دینا نہ پڑے، ہے نا. کچھ نہیں ہوگا تو نیکیاں شفٹ ہو جائیں گی، پتہ ہے آپ. اور اگر جو ہے نا یعنی اگر معاف کرنا ہے، ابھی بھی حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، تو معاف کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. اچھا، تو یہ مہر کی رقم کے بارے میں چند باتیں ہیں.
کون سا پوائنٹ تھا یہ؟ ففتھ، فورتھ تھا. اچھا اس کے بعد ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول. ایجاب اور قبول کس کو بولتے ہیں؟ جیسے بچی کو آ کے بولتے ہیں نا قاضی صاحب فلانے کی بیٹی سے تمہارا نکاح کیا، فلانے کے بیٹے سے تمہارا نکاح کیا. جیسے اعظم صاحب کے بیٹے سے تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے. جیسے اعظم صاحب کا بیٹا زبیر ہے، زبیر سے تمہارا نکاح اتنے مہر کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. بیٹی کیا تم کو قبول ہے؟ تو ہم کیا بولنا؟ نہیں بولنا. ایسا سمجھ رہے آپ؟ کیا بولنا؟ ایسا نہیں کر سکتے. کیا بولنا؟ قبول ہے. زور سے بولنا. کیا بولا شریعت نے نکاح کے سلسلے میں؟ جب تم سے اعظم صاحب کا بیٹا زبیر صاحب سے 1 لاکھ مہر کی بنیاد پر یعنی اس لڑکی سے نکاح کیا جا رہا ہے. آپ کے والد کا نام بولتے. فرقان صاحب کی بیٹی نبیلہ سے نکاح کیا جا رہا ہے. بیٹی نبیلہ آپ کو کیا قبول ہے؟ بولے تو امی کو پوچھتی ہوں. باجی آپ بولو. رونا آ رہا، ہنسنا آ رہا، جا رہی ہوں بول کے سب بھول جانا اس وقت. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سنت نکاح کا طریقہ بتا رہی میں آپ کو، ہے نا. سنت ہے یہ، ڈرنا نہیں. بیٹھے نا آپ تیار ہو کے جانے کو بیٹھے نا، پھر ڈر کے کا. تو بہت ساری بچیاں ہے نا، ہم لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے بعض نکاح میں. تو امی بولو نا امی، بچیاں امی آپ بولیے نا امی. کیا بولوں میں؟ سمجھ رہے آپ؟ نہیں بولے ایسا، ایسا نہیں بولنا. آپ کیا بولیں گے؟ پورے کانفیڈنس سے، دل سے. آپ دل سے بولو گے وہ چیز، ہے نا. اگر آپ اوپر سے بولیں گے تو نکاح قبول نہیں ہوتا. سمجھ رہے آپ؟ آپ جس کو اپنا رہے ہو دل سے اپنائیں آپ. اگر نہیں پسند ہے تو پہلے سے بول دو. یہ فارمیلٹیز ہونے سے پہلے، پروسیس ہونے سے پہلے بول دینا. گھر میں بول دینا نہیں مجھے اس سے شادی نہیں کرنا. آپ اندر ناراض ہو کے ناراضگی سے بول رہے تھے، وہ نکاح قبول نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں آپ کو کوئی دوسرا لڑکا کرنا ہے، اسٹیٹس اس کا اچھا ہونا ہے، کچھ بھی ہے تو پہلے بولتے نا. کوئی رکاوٹ نہیں. ماں باپ کو بولنے کہ امی میں نہیں کرنا چاہ رہی، پتہ نہیں لڑکا مجھے سمجھ نہیں آتا، ہے نا. وہ نکاح کے اس تک اسٹیج تک پہنچ کے جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کیا بولو گے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ بولو رے کچھ بھی قبول ہے بول کے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا سے قبول ہو گیا تو اچھا رشتہ مل سکتا ہم لوگ. یہ محفل میں بولو قبول ہے. نہیں زور سے بولو ذرا. قبول ہے؟ ہاں انشاءاللہ. کیا معلوم فرشتے آتے جاتے رہتے نہیں ان کی محفلوں میں. اللہ تعالیٰ سے جا کے بول دیں گے اللہ اتنے بچیاں بغیر میاں کے بھی قبول ہے بولے. بچیاں میاں ٹھہرا ہوا تھا نا، کوئی بھی ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سب مل کے قبول ہے بولے. کوئی ہے نہیں وہاں پہ. اللہ تو کرا دینا ان لوگوں کے نکاح بولے تو. آپ کو پتا ہے نا علم کی محفلوں میں آتے ہیں فرشتے، اوپر جاتے ہیں پھر اللہ سے سب باتیں بولتے ہیں نا. یہ بھی بات بولتے جا کے اللہ تعالیٰ بول رہے تھے، ان کی باجی بول رہی تھی قبول ہے. وہ تو قبول ہے بولے. کیا قبول ہے میرے فرشتوں؟ وہ تو میاں نہیں تھا، دولہا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، خالی پورے کے پورے کہ قبول ہے بولے. اللہ تو کرا دینا رب العالمین شادیاں. ہو گیا تو ہو سکتا نہیں. پھر ایک بار بولو قبول ہے. بولو رے بچیوں، جب وقت آتا جبھی ہوتی شادی، حبیش نہیں ہو جاتی. قبول ہے. اچھا بولو، کھل کے بولو. قبول ہے. پھر بولا قبول ہے. ماشاءاللہ قبول ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں قبول کرا دے آپ لوگوں کی. قبول ہے کو ایک ہونہار، دیندار، مالدار، خوبصورت، ہے نا، بہت بہترین گھرانے کا با اخلاق لڑکوں سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نکاح کرا دے. آمین یا رب. آمین بولو رے. آمین یا رب. زور سے بولو آمین. جانا اوپر، اوپر سے اوپر جاتے اوپر سے آ جانا. راجا آپ لوگوں کا ہے نا. تو یہ چیز ہے نا. قبول ہے بول کر نکاح کے دن اچھے سے بولیں گے، جو قاضی کو بھی سنے آئے اور جو ہے آس پاس کے جو بھی لوگ ہیں نا ان کو سنے آئے. ٹھیک ہے. یہ ففتھ پوائنٹ تھا. اور کیا ہے؟ نکاح کے سلسلے میں خطبہ نکاح ضروری ہے نا. سکستھ پوائنٹ، خطبہ نکاح بہت ضروری ہے. خطبہ
خطبہ نکاح ہونا چاہیے، بنا خطبے کے نکاح نہیں ہوتا ہے نا، مطلب کہ سنت ہے، سنت کی پامالی ہو جاتی ہے اگر خطبہ نکاح نہیں رہا تو۔ ایک یعنی پروسیس تو قاضی پورے کر دیتا نا، پروسیس قاضی پورے کر دیتا، لیکن ایک ٹھہر کے امام صاحب یا مسجد کے امام صاحب جو ٹھہر کے پورا خطبہ دے کے جو ہے سب کو نصیحت کر دینا، ادھر والوں کو ادھر والوں کو نصیحت کر دینا، تو خطبہ نکاح بھی ہونا ضروری ہے۔ 7 پوائنٹ کیا ہے نکاح کا؟ گواہ ہونا ضروری ہے، گواہ ہے نا، گواہ کتنے؟ 1 مرد 2 عورتیں۔ کتنے گواہ ہونا نکاح میں؟ 1 مرد 2 عورتیں، 2 مرد، فرسٹ کنڈیشن 2 مرد ہو۔ اگر 2 مرد نہیں ہے گواہ کے، گواہ ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے، گواہ بازو والے پڑوسی بھی ہو سکتے ہے نا، ماما بھی ہو سکتے گواہ، لیکن ولی کی بہت کنڈیشنز ہے، گواہ کون بھی ہو سکتا۔ آپ بازو والے سے بہت زیادہ دوستی ہے تو بابا جو ہے نا بازو والوں کے بول سکتے دوست کو کہ آپ گواہ بنیے نا میری بیٹی کے نکاح میں، سمجھ رہے آپ؟ تو پھر وہ بازو والے جو رہتے ہیں انہوں کے بیٹے گواہ بن سکتے، 2 مرد۔ اگر 2 مرد ہم آپ کو بھروسے کے قابل نہیں مل رہے، بھروسے کے قابل 2 مرد اگر ہم کو نہیں مل رہے نا، تو اللہ تعالیٰ بولے 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا سکتے تھے، سمجھ رہے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ سمجھو کہ میں ہونا، اگر کسی کا نکاح ہو رہا، کوئی میری آڈینس میں سے سمجھیے کس آڈینس میں سے کسی کی بھی بیٹی کا نکاح ہو رہا تو اب ایک ہی آدمی اچھا پکا دوست ہے نا، تو وہ بچی کے والد کیا کرے، ان کو گواہ بنا دی، ایک یا تو 2 ملے تو دونوں کو گواہ بنا دیے، دونوں اچھے قابل بھروسہ دے اپنے نکاح ایک ایسی چیز ہے، پیپر کا ایگریمنٹ ہے نا، اس میں کوئی بھی ایسا مطلب نیت کھوٹا انسان نہیں رہنا، اچھا رہنا، دوستی جس کی پکی رہنا، سمجھے کل کو کچھ نہیں ہوا تو کھڑ سکنا آگے، ہے نا۔ تو اب وہ بچی کے باپ کیا کرے، دونوں کو بنا دیے تو ختم، 2 گواہ آدمی ہو سکتا، لیکن ان کو ایک ہی گواہ ملا، مثال کے طور پہ میں اور رضیہ باجی نکاح میں تھے، ہے نا، تو اب ان کے والد صاحب بولے کہ ایک ہی تو گواہ ملا، ذرا پوچھو نا قمر تفیم سے اور رضیہ باجی سے کہ دونوں ہماری بچی کے نکاح میں گواہ بن سکتے ہیں کیا، کیونکہ شریعت نے بولا تھا نا 2 مرد لیو، اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تو ہم لوگ گواہ بن جانا وہاں پر، سمجھ میں آیا؟ میں اور رضیہ باجی گواہ بننا، تو وہاں پہ پیپر ایگریمنٹ میں لکھا جائے گا کہ اس نکاح کے ولی باپ ہیں اور اس نکاح کے گواہ جو ہے قمر تفیم اور رضیہ خاتون ہیں، 2 عورتوں کو گواہ لیا گیا اس لیے کہ اس میں 2 مرد نہیں تھے، اور 1 مرد کو گواہی کے طور پر لیا گیا، اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہی کے طور پہ لے سکتے، اور گواہی کتنی ضروری ہے؟ 100% ضروری ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مہر 100% ضروری ہے، ولی 100% ضروری ہے، گواہ 100% ضروری ہے، خطبہ 100% ضروری ہے، سمجھ رہے آپ بتاؤ کہ آج یہ جو غیر مسلم بچیاں جا کے شادی کر لے رہی غیر مسلم بچوں سے، مسلمان بچیاں غیر مسلم بچیوں سے شادی کری تو ولی ہے اس میں، مہر ہے اس میں، گواہ ہے اس میں، ایجاب و قبول ہے اس میں؟ نہیں، ایجاب و قبول کس کے سامنے؟ قاضی، باپ، بھائی، جو بھی آتے اندر، لیڈیز میں جو آ کے سائن کراتے نا، مرد سننا وہ، باپ سننا وہ، بھائی سننا وہ، عورتیں سننا وہ، قبول ہے بولی سو بات، سمجھ رہے آپ؟ تو دیکھیے اسی لیے یہ آج کے جو شادیاں ہیں وہ حرام ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ چند باتیں تھیں نکاح کے تعلق سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے تم میں سے جس کو نکاح کی ضرورت ہے نا، لیکن نکاح ہو نہیں رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، غلط کام نہ کرے، کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، کسی غیر محرم سے چیٹنگ نہ کرے، کسی کو اپنا بوائے فرینڈ نہیں بنا سکتے آپ، کسی غیر محرم سے آپ فون پہ بات نہیں کر سکتے، یہ سب حرام راستے ہیں، ہے نا۔ اگر آپ کا من چاہ رہا کہ میرے لائف پارٹنر ہونا ہے، تو جب تک کہ آپ کا رشتہ آ نہیں جاتا، آپ کے ماں باپ رشتہ کر نہیں دیتے، جب تک آپ جو ہے کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، دعا کریں گے، اچھا رشتہ گھر پہ آئے بول کر، اور جو ہے روزے رہیں، دکھ ہو رہا، تکلیف ہو رہی، بہت غم ہو جا رہا، برداشت نہیں ہو سک رہا، سب کی شادیاں ہو جا رہے، ہمارے نہیں ہو رہے، آپ روزے رہو،
समझ रहे आप रोज़े रहो और रोज़े में रहकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो। ठीक है, ये भी एक बात थी निकाह के ताल्लुक से। तो प्यारे बच्चों, ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब बातें इस्लाम की रोशनी में समझ आई होगी, है ना। और जो है निकाह के सिलसिले में और एक भी अहम बात ये है कि अगर समझिए किसी का निकाह बातचीत हो जा रही है ना, किसी की बातचीत हो जा रही, समझिए रस्म हो गया, तो आप बताओ मेरे सामने एक बात, रस्म हो गया 2 साल के बाद निकाह है, तो अंडरस्टैंडिंग 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 बोल के एक वर्ड निकला, कुरान में है ये चीज़ में ये वर्ड यूज़ हो रहा कि बच्ची और बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर लेने दे रहे दोनों। कर ले सकते क्या? रस्म होने के बाद कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ऐसे कई रिश्ते देखे गए जो निकाह से पहले बात कर रहे थे तो निकाह के बाद लड़े 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 हत्ता के तलाक खुला के तक बता। समझ रहे आप? एक दूसरे की अहमियत दिल में से अल्लाह ख़त्म कर देता। ठीक है। और एक बात निकाह के सिलसिले में कि निकाह को आसान करना है। समझ आई बात? निकाह को आसान करना है, जितना हो सके घर में करने की कोशिश करना। मस्जिद अगर अवेलेबल नहीं है तो मस्जिद में करो या तो घर में करो, आप काजी को बुला लो और घर में करो। मस्जिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जो बहुत आसान तरीके से किया गया है ना। बरकत वाला वलीमा वो है जिसमें गरीब शामिल हुए हों, है ना। तो वलीमा भी बहुत सिंपल तरीके से, और कोशिश करें कि आसपास के गरीब लोगों को वलीमे में बुलाएं और बहुत मुख्तसर 10-15 इधर के 10-15 उधर के, एक दस्तर बिछाओ, ख़त्म वलीमा, है ना। आपको पता है अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत ज़बरदस्त मालदार करोड़पति थे अल्लाह के नबी के दौर में। उन्हें कौन थे मालूम है? जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत आई, है ना। अशरे मुबश्शर बोलते हैं 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको जन्नत की बशारत आई थी, उसमें से अब्दुल रहमान इब्ने औफ हैं। बहुत मालदार टॉप लेवल के रिच मैन थे, है ना, बड़े बिजनेसमैन थे अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु, है ना। तो उन्होंने एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आके बैठे, दर्स हो रहा था, आके बैठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स ख़त्म करे, सब ख़त्म करने के बाद ऐसे ही क्या बात है अब्दुल रहमान खैरियत से हैं क्या, ऐसे बोल के बात करें। अल्लाह के नबी खैरियत से हूँ मैं, आप कैसे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ सब खैरियत से। अचानक बात करते करते अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु के कुर्ते पे ज़ाफ़रान का रंग दिखा, थोड़ा सा ज़ाफ़रान का रंग दिखा, एक ऐसा टिक्का दिखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो ज़ाफ़रान का जो था रंग वो खुशबू के लिए यूज़ करते, उस ज़माने में बहुत खुशबू आती थी उसमें से, है ना। तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो मतलब वो कौन लगा लेते था? दूल्हा लगा लेता था, वो दूल्हा ही लगाता था, वो कल मतलब लगाते लगाते एक टिक्का लग जाता था वो कहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, एकदम वो कलर पे नज़र पड़ी, खतरे पे वो नज़र पड़ते बोले अब्दुल रहमान तुमने निकाह किया? तो क्या बोले मालूम? हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह किया मैंने। तो अच्छा वलीमा हो गया है? तो कहा नहीं अल्लाह के नबी कल ही तो निकाह हुआ था, है ना। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि बकरे क्यों ना हो, ज़बा करके वलीमा ज़रूर करना अब्दुल रहमान। तो कहा इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद ठीक है अल्लाह के नबी जाना हो बोल के चले गए। ये वाक़े से आप क्या निकालना चाहते निकालना, आप कितने होशियार है देखेंगे। मालदार होने के बावजूद कितनी सादगी, कितने लेवल की सादगी, वो बताओ ज़रा, मैं देखना चाह रही हूँ। यस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक नहीं बुलाई, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वलीमा नहीं हुआ ना, क्या अब्दुल रहमान भूल गए मेरे को? अपन ना बोलते नहीं खुलूस में, क्या है अलग अलग शादी के लिए हमारे को बुलाए नहीं, वलीमे में तो बुलाना था ना, खरीद की थी ना मैं सहेली तुम्हारी, क्या है बोलते नहीं। वैसा अभी नहीं बोले क्योंकि निकाह उतना आसान था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। किसी को बोलना नहीं, किसी को बुलाना नहीं, और किसी को भी जो है ना ऐसा टॉर्चर नहीं करते थे। तो कोई शिकायत नहीं, कोई अब्दुल रहमान के पास जाके नहीं बोले कि अल्लाह के नबी से तुम कह क्यों नहीं बुलाई थी अल्लाह के नबी को? अल्लाह के नबी थे ना, उनके ज़रिए से तुम राह रास्त पे आए ना, इस्लाम जाने ना तुम, कितना बड़ा एहसान, अल्लाह के नबी को नहीं बुलाए, कोई नहीं बोला। समझे आप? इससे ज़्यादा सादा निकाह और क्या हो सकता है बताइए, जिसमें अल्लाह के नबी को नहीं बुलाया गया, अल्लाह के नबी भी नहीं पूछ लिए कुछ भी। अब्दुल रहमान इतने बड़े हो भाई, मदीने में आम खास दावत करके वलीमा करो भाई, आते हम लोग भी
बाजा लेके, हार ले लेके, रहता नहीं वलीमे का हार और एक डबला का रहता बाजा रहता है, वो वलीमे का क्या बोलते हैं इसको, वलीमे का बाजा बोलते, मरफा दोस्ता ले लेके आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अब्दुर्रहमान कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, धूमधाम का वलीमा, रिच मैन थे मक्के के वो उस वक्त। और आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपके घर वाली यहाँ जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जो थे ना, उनसे कोई भी निकाह नहीं कर सकता, हराम। अल्लाह के नबी की बीवियों से कोई भी निकाह नहीं करना नबी के इंतकाल के बाद। उम्मत की माएँ हैं फरमाए, अपनी माँ से कोई निकाह नहीं करता, हराम है, हराम कर दिया गया नबी की बीवियों से निकाह करना। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अज़वाज मुतहहरात का खर्चा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु चलाए। समझे आप, पूरे उम्महातुल मोमिनीन जो जिंदा थी ना, उनका खर्चा कौन उठाते थे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु देते थे। और कौन उठाते थे, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु उठाते थे। और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की हुकूमत आई, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाद तो उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु उम्महातुल मोमिनीन का खर्चा उठाते, राशन घर में राशन का इंतज़ाम करते थे, ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान घर में भेजते थे, है ना। तो इतने बड़े बड़े सहाबा। और एक वाक़या बोल के अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, निकाह आसान करना चाहिए कि एक जंग के मौके पे जो है ना, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा, सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। कब हुआ ये, सफ़र में हुआ, है ना। तो इतना सादगी से अल्लाह के नबी बैठे, महर मुकर्रर हुआ, गवाह दिए, समझ रहे आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और महर मुकर्रर हो गया, गवाह भी कोई भी बन गए, और जो है पूरे प्रोसेस हो गए। 2-4 लोगों में बैठे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़िया, अल्लाह ताला बोले सफ़िया से निकाह करना आप ये सफ़र में। जितने भी निकाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, सब अल्लाह के हुक्म से हुए हैं। याद रखिए आप ये बात, ये गैर मुस्लिम उछाल दे तुम्हारे नबी इतने निकाह क्यों करे बोले, अल्लाह के हुक्म से करें। आपने अपनी मर्जी से कुछ भी निकाह नहीं किया, है ना। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा सफ़र में थे, वो दूसरे कबीले की खातून थे, वो इधर आ गए, उन्होंने सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा जंग जीतने के बाद कैदियों में इधर आ गए, उन्होंने सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा आगे इस्लाम कबूल करे। अल्लाह ताला हुक्म दिए कि सफ़िया से निकाह करो मोहम्मद, सफ़र में। तो सफ़र में क्या रहता, कुछ भी नहीं रहता, खाने को भी सही नहीं रहता, सब खत्म हो जाता ना। तो ठीक है, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु और कुछ सहाबा को बुलाए, गवाह बना दिए, वली उनके जो भी थे, वली तो नहीं थे उनके, बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, मतलब के बादशाह थे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इख्तियार था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है निकाह पढ़ाए, उनका निकाह करे उनसे, सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा से। बस चंद लोगों में जो है ना निकाह हुआ। पूरा काफिला है, ऊँटों पे, मतलब घोड़ों पे, जंग जीत के आ रहे ना, मदीना आ रहे। अब देखिए अचानक बात क्या, जी हाँ जी, अच्छा ठीक है, अब जा रहे हैं। कोई है क्या हटाने वाला, कोई है तो हटाने वाले हटा दीजिए। थोड़ा टाइम हो गया ना, अभी मैं शायद वेटिंग में आवाज़ हॉर्न की आ रही ना जी। हाँ अच्छा, अगर कोई हटा सकते तो हटाइए, बोलिए ना सर, चाबी दे दो। तो जो है सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा से सफ़र में निकाह करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2-4 लोगों में निकाह हुआ। निकाह होने के बाद जो है, अब बात लिख हुई बाहर, समझ रहे आप, निकाह हुआ अल्लाह के नबी का, निकाह हुआ। 50% लोग बोल रहे हैं कि निकाह नहीं हुआ, 50% लोग बोल रहे हैं कि निकाह हुआ। अब सहाबा में इख्तिलाफ हो रहा, तो बाद लगा बोले हुआ सफ़िया से निकाह करे अल्लाह के नबी। कितना सादा सीधा निकाह है, देखो पब्लिक को मालूम भी नहीं है अल्लाह के नबी सफ़िया से निकाह करे, है ना। बास बोले निकाह हुआ, बास बोले कि नहीं हुआ होगा, मदीने के लिबास से होता होगा। तो अब निकाह हुआ नहीं हुआ तो कैसा करना, क्या तरीक़ा है, कितने होशियार थे, देखो इल्म वाले थे सहाबा कराम, है
ہے نا. کیا کرے معلوم کیا بولے؟ ٹھہرو خاموش بیٹھی گئے. اللہ کے نبی سے جا کے پوچھنا صحیح رہتا؟ اللہ کے نبی آپ صفیہ سے نکاح کرے کیا بول کے جا کے پوچھے تو کیسی بات رہتی؟ وہ ادب کرتے تھے نا صحابہ کرام. تو پوچھے نہیں جا کے. کیا کرے معلوم؟ صحابہ بولے دیکھو اگر صفیہ پوری پبلک میں خیر ہو گیا 250 عورتیں ایمان نہیں لاتی تھی. ابھی مدینہ لے کے جاتے تھے تو لوگ پوروں کے سامنے بے پردہ نکلتے تھے نا بورڈ جو جنگ میں قید ہو کے آتی تھی عورتیں ہے نا. تو صحابہ کیا بولے ٹھہرو ذرا دیکھیں گے اپن صفیہ اگر ہم لوگوں سے پردہ کر لی تو سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نبی سے صفیہ کا نکاح ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر صفیہ نے پردہ نہیں کیا تو سمجھ جائیں گے کہ صفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں نہیں آئی. جو عورتیں ایمان لا لیتی تھی نا ایمان لانے والی یعنی میدان جنگ سے نکل کے ایمان لا لی. اب گوشہ پردہ کچھ بھی مطلب جو کپڑوں سے آئے وہ کپڑے رہتے تھے مدینہ جا کے پردہ کرتے تھے وہ لوگ. سمجھ رہے آپ؟ تو اب ام المومنین ہے تو اللہ کے نبی پردہ کراتے چھپا دیتے بیوی کو کسی کے بھی سامنے نہیں نکالتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ جو عورتیں رہتی وہ چاہے تو اپنا منہ چھپا لے چاہے مدینہ جا کے فالو کرے پھر سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی اور عورت کو زور زبردستی اللہ کے نبی پردہ کرو تم نہیں بول سکتے. ویسے تو کئی عورتیں ایسی تھیں جو ایمان نہیں لائی تھی قیدی ہو کر آئی. تو صحابہ کیا کرے اگر صفیہ ہم سے پردہ کریں گی نا تو سمجھ جائیں گے کہ نکاح ہو گیا اللہ کے نبی سے. اگر صفیہ ہم سے پردہ نہیں کرے نا تو سمجھ جائیں گے کہ نکاح نہیں ہوا. سمپل ہے پہچاننے کا طریقہ. ہاں مش رہے صاحب وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو ہے اونٹ پہ سوار ہوئے اور ہودج لایا گیا دوسرے اونٹ کے اوپر رکھا گیا. چپکے سے وہاں پہ وہ جو ٹینٹ تھا وہ ٹینٹ کے پاس لا کے ہودج کو رکھ دیے. وہ ٹینٹ میں سے نکلے صفیہ رضی اللہ عنہ وہ جو ہوتا نا پالکی ہے نا وہ پالکی کے اندر بیٹھ گئی اور اونٹ کے اوپر وہ پالکی رکھ دی گئی. اب کیا سمجھنا صحابہ کرام کیا سمجھنا؟ یس اللہ کے نبی سے صفیہ کا نکاح ہو گیا. تو اتنا سادہ ہوتا تھا لوگ بیوی ہے نہیں ہے بیوی ہے نہیں ہے میں کنفیوژن ہے نا اتنا سادہ ہوتا تھا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہ جان چھڑکنے والے اور صحابہ اللہ کے نبی پہ ہم سے زیادہ کون چاہ لیتا تھا ایک دوسرے کو؟ صحابہ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی صحابہ کو ہے نا. جب وہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوئے شادیوں میں نہیں بلانے سے تو ہم بھی ناراض نہیں ہونا. جب وہ آپس میں مطلب کہ نکاح جو ہے بہت آسان کر رہے سمپل کر رہے نا تو پھر جو ہے ہم بھی سمپل کرنے کی کوشش کرنا برا نہیں ماننا چاہیے ہے نا. لاسٹ اینڈ فائنل بات جن بچیوں کے بھی نکاح نہیں ہوئے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج کے دن سے ابھی سے دعا کرنا شروع کرنا. سمجھ آ رہی بات؟ دعا کرنا اے اللہ پاک مجھے ایسا لڑکا دلا جو تیرے ساتھ شریک نہیں کرتا. کیا دعا کریں گے بولو بولو بچیوں اے اللہ آپ ہمیں ایسا لڑکا دلائیے. بولیے نہیں کچھ شرم آ رہی بولو جی دعا قبول ہوتی بولو اے اللہ آپ ہم کو ایسے لڑکا دلائیے جو آپ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو ہے نا. اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنے والے کی دعا کرنا اور اللہ سے دعا کرنا اللہ ہم کو دیندار شوہر دلائیے مالدار شوہر دلائیے آسان نکاح کرنے والا شوہر دلائیے کوئی جہیز وہیز لینے والا نہ دلائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ یہ دعا کرنا کہ اللہ ایسا نکاح کرنے والا بھیجیے میرے گھر پہ جو میرے ماں باپ کے لیے بوجھ نہ بنے ہے نا. جو تیری سنت کو توڑنے والا نہ ہو جو تیری شریعت کو خلاف جانے والا نہ ہو ہے نا. اس طرح کی دعا کریں جناب انشاءاللہ انشاءاللہ تو بول سکتے ہے نا. کریں گے دعائیں انشاءاللہ جی. آپ اچھی سے اچھی دعا کریے گا انشاءاللہ. تو دعائیں کرنا چاہیے اچھے نکاح کے واسطے دعائیں کرنا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی تو زندگی سنور جائے گی. بعد میں ہوتا آپ کے ساتھ اچھا ہوا تھا وہ محفل میں قبول ہے بولی تھی اچھا ہوا تھا وہ محفل میں بیٹھ کے میں آمین بولی تھی اچھا ہوا وہ محفل میں بیٹھ کے باجی دعا کرائے تو دعا پڑھ لی تھی اللہ اتنا اچھے لوگ ملے مجھے اتنا اچھا ہم سفر ملا بول کے اب نہیں بولتے. جب میں کو یاد کرتے جب یاد آیا تو کیا کرنا میرے واسطے دعا کرنا. سمجھ رہے آپ یہ قرضہ آپ کے اوپر سمجھ رہے میرے واسطے دعا کرنا ہماری صحت کے لیے اور ہمارا کام آگے بڑھنے کے لیے ہمارے بچوں کو بھی اچھے سے نکاح ہو جانے کے لیے. سمجھ رہے آپ چھوٹے چھوٹے بچے میرے سمجھ رہے آپ. تو جب آپ کو اچھی زندگی ملیں گی تو آپ ہمارے واسطے دعا کرنا. اتفاق سے اگر آزمائش ہو جائے تو بدعا کرنا
نہیں، زندگی آزمائش ہے، اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتا. اللہ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش نہ لائے، ہے نا. آپ کو قدردان جوڑوں سے لگائے، سمجھ رہے آپ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو چاہنے والے شوہروں سے گھروں میں دلائے، چاہنے والی ساس ملائے، چاہنے والے سسرے ملائے، محبت کرنے والے قدر کرنے والے شوہر دلائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میری دلی دعا ہے آپ سب کے لیے انشاءاللہ. اگر کسی کو مہر میں گھر ملا ہو تو اس کا بٹوارا کیسے ہوگا؟ کیا وہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہے دے سکتے ہیں یا ساری اولاد کو شریعت کے طریقے سے دینا چاہیے؟ دیکھیے بٹوارا کیسے ہوگا، جس وقت انتقال ہوگا اسی وقت وہ شریعت کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا، شریعت کے حساب سے تقسیم ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ جس وقت انتقال ہوگا، جس کا بھی گھر مہر میں دیا گیا اس کو جو ہے شریعت کے حساب سے تقسیم ہوگا ان کے انتقال کے بعد. لیکن زندگی میں اگر دینا چاہ رہے تو گفٹ کے طور پر کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ہے نا. گفٹ کے طور پر ایک بچہ بہت زیادہ وہ ہے، مخلوج ہے، کمائی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو آپ کسی ایک بچے کو دینا چاہ رہے ہیں تو گفٹ کے طور پہ دے کے اس کی رجسٹری بھی کر دینا، ہے نا. پورا کمپلیٹ اس کے حوالے کر دے سکتے ہیں آپ ایز اے گفٹ کے. لیکن گفٹ ایسا نہیں کرنا آپ کے دوسرے کا حق مارا جانا، دوسرے بچوں کو نہیں دینے، شرارتاً ایک بچے کو دے دینے کیونکہ نے خدمت کرا، ایسا نہیں ہو سکتا. خدمت کرو نہیں کرو حق پوروں کا رہے گا، ٹھیک ہے. بیوی شوہر کے نکاح میں تھی تو شوہر نے مہر ادا نہیں کیا اور ایک اولاد ہو گئی تھی، طلاق دے دیا تو مہر بھی ختم ہو گیا. نہیں، مہر تو بہرحال دینا چاہیے، ہے نا. طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی تو بہرحال انہیں مہر کا پیسہ دے دینا. اور آپ کو پتا ہے جس وقت طلاق ہوتا نا تو اس وقت وہ لوگ مہر کی رقم بھی لیتے، ہے نا. خزانت میں ہوتا ایسا، قاضی بیٹھتا نا جب تو مہر کی رقم واپس کرو بول، مہر کی رقم دیو، بیوی کو اگر نہیں دیو تو بول کے مہر کی رقم دینے کے بعد ہی طلاق اور خلا کا پروسیس ہوتا. لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا، طلاق اور خلا کا جو ہے پروسیس ہو گیا لیکن مہر کی رقم واپس نہیں کرا تو وہ قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا وہ بیوی. طلاق ہو جانے سے، خلا ہو جانے سے پہلے والا مہر معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیے آپ، جب تک کہ بیوی معاف نہ کرے. اور کیا ہے، اور ہے کچھ کوشچنس؟ اور کسی چٹھیاں ہیں؟ یس. ولی کے حق میں شادی کرنے کے بعد بھی ولی کے حق میں شادی کرنے کے بعد بھی کورٹ میں رجسٹرڈ میرج کیا اسلام کے مطابق کئی کو کریں گے؟ ولی کے حق میں کرنے کے بعد بھی کورٹ میرج کئی کو کرتے؟ ولی جب کر دیتا نا شادی، باپ بن کے باپ کھڑا ہو کے کر دیتا نا تو بھی کورٹ میرج کیوں کرنا؟ بعض دفعہ ایسا ہو رہا کہ آسٹریلیا میں، لندن میں شاید، کہ وہاں پہ میاں بیوی سیٹ ہونے کے لیے کورٹ سے میرج سرٹیفکیٹ، کورٹ کا ایک پیپر ہونا پڑ رہا میاں بیوی کو. سمجھ رہے آپ؟ ایسا چل رہا پروسیس، ایسا کرنا ہے آسٹریلیا میں. میاں بیوی ولی کر دینا، اس کے بعد پھر کورٹ میرج کرنا پڑا جا کے، تاکہ وہ کچھ سرٹیفکیٹ دے رہے ہو تو وہاں پہ ویلڈ ہے وہ میاں بیوی کو، اچھا وہاں پہ سیٹ ہونے کے لیے. ایسی کچھ مجبوری ہے تو کر سکتے جا کے، لیکن باپ کے بنا جا کے کورٹ میرج جو کر رہے ہیں وہ بولی میں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. ایک حال میں ہوا تھا ایسا نکاح، ماں باپ کر کے نہ لیے، آسٹریلیا جا رہے تھے دونوں میاں بیوی، تو وہ کمپنی والے بولے کہ آپ کی میرج سرٹیفکیٹ کورٹ کی ہونا، کورٹ سے لے کے آنا پڑے گا. تو ایک پیپر دیا کورٹ میں، نکاح کرے پھر جا کے یہ لوگ خالی ایسے ہی، یہ نکاح تو ہو چکا تھا نا، ماں باپ نے کر دیا تھا نا، تو کورٹ میں جا کے وہ لوگ نکاح پڑھائے، پھر ایک پیپر دیے تو وہ پیپر وہاں پہ پھر سبمٹ کرے تو ان لوگوں کو آسٹریلیا بلایا گیا. ایسا کبھی کبھی ایسا ہو رہا تو کر سکتے. مہر نکاح کے دن اسی دن دینا ضروری ہے؟ کچھ نہ کچھ دن مہر نکاح کے دن ہی دینا ضروری ہے کیا؟ اگر پیسہ ہے تو دے دینا، ہے نا. پیسہ کون لکھے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا طریقہ، ہے نا. نکاح کے دن ہی دینا ضروری ہے کیا؟ تو ہاں، نکاح کے دن دینا ضروری ہے شریعت کے مطابق، لیکن اگر تھوڑا سا ڈیلے کر رہی، پیسہ نہیں ہے بعد میں دے سکتے ہو تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی دینا چاہیے،
ہے نا, اور ہم ذرا ٹچ بھی کرتے رہنا چاہیے. ہمارا مہر ہے نا آپ کے اوپر, کب دے رہے اور بہت پیار سے محبت سے, ہے نا, وقت کی حالات مناسبت سے. سمجھ آ گیا؟ کچھ سوالات ہیں آپ کو؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ابھی 2 کوشچنس ہے. کیا ہے بول دو نا, نہیں نظر آ رہے اس میں. نہیں ہے وہاں ہے. ایک لڑکی اسلام قبول کر کے ہندو سے شادی کی, یا شادی جائز ہے کیا آپ بتاؤ؟ ایک لڑکی اسلام قبول کر کے ہندو سے شادی کر دی, جائز ہے شادی؟ حرام, جائز نہیں ہے. اسلام قبول کری مطلب مسلمان ہو گئی, اور مسلمان لڑکی کسی ہندو سے شادی نہیں کر سکتی. ایک آدمی نے اسلام قبول کیا اور ایک عورت کو اسلام قبول کرا کے نکاح کیا. وہ عورت کے پہلے ہندو سے نکاح قائم تھا, طلاق اور خلا نہیں ہوا تھا, کیا یہ شادی جائز ہے؟ وہ نکاح تھا اس کا, نے اسلام قبول کر لیا نا اس نے, اسلام جیسا یہ عورت قبول کری نا, تو پہلے کا نکاح ختم ہو گیا. سمجھے آپ بات؟ نہیں سمجھے؟ ایک لڑکی اسلام قبول کری, شادی شدہ تھی بولی, تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. وہ ہندو سے شادی کری تھی نا, اسلام قبول کرتے تو اس کا وہ نکاح ٹوٹ گیا. ابھی اسلام نے آ کے اور ایک سے شادی کری مسلمان سے, تو اب جائز ہے اس کا. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ پہلے کے پورے تعلقات ختم, شادی کے تعلقات, میاں بیوی کے سب رشتے سب ختم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکاح کا جو ہے طریقہ, سنت جو بتایا گیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین صحت اور عافیت عطا کرے. ہر بڑی چھوٹی نئی پرانی جلد آنے والی دیر سے آنے والی ہلاک کرنے والی بیماریوں سے اللہ پاک ہم کو بچا لے. جتنے بھی لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نیک, صالح, دیندار, مالدار, خوبصورت, صحت مند, اعلیٰ گھرانے کے لڑکوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, قدردان لڑکوں سے ان کے رشتے جوڑ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک ہم سب کو یہاں پر آج صبح سے ہم نے جتنا بھی سنا ہے, ہماری پریکٹیکل زندگی میں جب جب یہ چیزیں آئیں گی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان کی حفاظت کرنے والے بنا دے, برے اور گندے اخلاق سے اللہ پاک ہم کو بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اس کی رضا جو چیز میں ہے وہ زندگی نصیب کریں. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں وہ جو ہے میری بہن ہے, وہ مطلب وہ ہے تو بچے انہوں نے اپنے کپڑوں کا وہ کرتے سمجھا, تو انوائٹ کری تھی یہاں پر, آپ لے کے آئیے. یہاں پر مختلف خواتین رہتی ہیں, وہ آپ مطلب آپ کو کچھ ہو جاتا اور سوچتے بھی بنتے نا دیکھ لیا کرتے, تو انہیں لے کے آئے ہوئے ہیں. تو رضیہ باجی تو نہیں تو لے ایسی آپ سے بولی کہ آپ ابھی ہاں بولے تو مطلب آپ مطلب انفارم کر دیے تو کوئی یہاں دیکھ لیتے نا, لے کر آئے نا ساتھ میں, تو دیکھ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رضیہ باجی خود لیتے ان کے پاس سے کپڑے, تو بولے آپ ایسا آئیے میرے لوگ جیسے بولتے ہیں ان کو لوکیشن پہ سینڈ کرے تھے, تو اب انہیں ساتھ میں لے لے کے آئے. اچھی بات. اب یہاں بیلان اگر کرے تو انٹرسٹیڈ ہے تو دیکھ لیتے نا, تو عائلت والے ہیں ان کو بولیے ان کو. ٹھیک ہے بچوں, ہم چلتے ہیں. دعا میں آپ ہم کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. یاد رکھیے کپڑوں کے لیے گھر کے بزنس کرتے ہیں.